السلام علیکم دوستوں، میں ہوں عالیہ نذیر. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. بات کرنے جا رہے ہیں ہم اس ہفتے کے حوالے سے 16 سے 23 کا ہفتہ. ایز یوزول میں یہی کہوں گی کہ جب ہم بات کرتے ہیں، آپ کو یہ بتاتے ہیں تو یہ وے ٹو جنرلائزڈ ہوتی ہیں. یہ ایسے ہوتا ہے کہ جیسے ہم آپ کو بتاتے ہیں، محکمہ موسمیات والا آپ کو بتاتا ہے کہ بھائی اس ہفتے تو آندھی طوفان اور بارش ہے، تو اپنی تیاری کر لو اس حساب سے. تو یہ ہفتہ جو ہے یہ بھی کافی اسٹرانگ ہفتہ ہے. اس ہفتے میں کچھ ہلچل بھی ہے اور کچھ اس میں مد و جزر بھی ہے. آنے والا ہفتہ اس سے بھی کہیں زیادہ اسٹرانگ ہے، اور اس کے بعد اس سے اگلا ہفتہ اس سے بھی کہیں زیادہ اسٹرانگ ہے. لہٰذا بی پریپیئرڈ. ہمارے ویڈیوز کو کیئرفلی واچ کرتے رہیے گا، کیونکہ ہم آپ کو ایک حالات بتائیں گے آسمانی کونسل کے. آپ نے اس کو اپنی زندگی کے حساب سے ایڈجسٹ کرنا ہے یا سمجھنا ہے یا پلاننگ کرنی ہے. سو یہ گائیڈ لائن ہے جس کو اگر آپ کیئرفلی سن لیں تو کافی زیادہ بہتری ہوتی ہے، کیونکہ ہم آپ کو اللہ کے دیے ہوئے علم سے بتاتے ہیں، گائیڈ کرتے ہیں، ایڈوائس کرتے ہیں. تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اپنے پہلے سائن ایریز کی. ہمارے ایریز دوستوں کے لیے یہ جو ہفتہ ہے اس میں کئی طرح کی تبدیلیاں متوقع ہیں. اب یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کے لیے یہ ہفتہ فائنانشیل سچویشن کو لے کر بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ کے کوئی فائنینشیل ٹارگٹس ہیں، ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں فزیکل فریڈم. آپ فائنینشیل اپنے ایشوز سے یا فائنینشیل اپنے قرضوں سے یا کسی بھی طرح سے، یا کوئی آپ کا کوئی بھی ٹارگٹ ہے، اس حوالے سے آپ کافی زیادہ اس ہفتے میں اپنا ٹارگٹ اچیو کر سکتے ہیں. اوبویسلی جو ہوتا ہے دروازے کے باہر ہی اپرچونیٹی کھڑی ہوتی ہے، اٹھ کر تو دروازہ آپ نے خود ہی کھولنا ہے نا. تو یہ بات ہے. اپنے منی اور کریئر کے حوالے سے آپ کو ایک پاورفل انرجیز مل سکتی ہیں، بہت اسٹرانگ اینڈ پاورفل انرجیز آپ کو مل سکتی ہیں کریئر اینڈ منی کے حوالے سے. اسی لیے دہرا رہی ہوں کہ اس ٹائم کو ویسٹ مت کیجیے گا. یہ ضروری نہیں ہے کہ سارا کچھ آپ کی جھولی میں بھی پڑ جائے اور ابھی آپ کے سارا کچھ کلیئر ہو جائے، لیکن یو کین سو دا سیڈس. آپ بہت زیادہ پھلدار درخت کے پودے لگا سکتے ہیں، بیج لگا سکتے ہیں. اس ٹائم کو آپ اس طرح سے سمجھیے کہ ایک بہت سالڈ اسٹرانگ انرجیز ہیں ان پودوں کے لیے. اور ویسے بھی ونڈ فال ہو سکتی ہے اب سے لے کے اگلے، آپ سمجھ لیجئے 28 جولائی تک کا آپ کا جو ٹائم ہے، اس میں آپ اپنا فزیکل فریڈم حاصل کر سکتے ہیں، اپنے قرضوں سے نکل سکتے ہیں اور ایسے سیڈ سو کر سکتے ہیں جو آپ کو بہت فائدہ دیں گے آنے والے وقتوں میں. اس کے بعد یہ ہے کہ چونکہ ٹائم آپ کا اچھا ہے تو آپ اپنے سپیریئر سے بات کر سکتے ہیں، یا ان لوگوں سے جن سے آپ کو کوئی کام ہے ان لوگوں سے آپ بات کر سکتے ہیں. جیسے ہوتا ہے کہ آپ ریز کی بات کر سکتے ہیں، منی بونس کی بات کر سکتے ہیں، یا آپ چینج آف رول کی بات کر سکتے ہیں. یعنی کہ جو بھی آپ کی مرضی ہے یا جو کچھ آپ چاہتے ہیں، جو بھی آپ کی سچویشن ہے، اس کے حوالے سے آپ بات کر سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں، اور آپ کی جو بات ہے یا اپلیکیشن ہے وہ پوری بھی کی جا سکتی ہے. اور اس کے بعد دوسرا یہ ہے کہ اپنے آپ کو جیسے کہتے ہیں نا، ڈونٹ ہولڈ یور سیلف بیک. کہہ دیجئے، کہیے ایگزیکٹلی جو آپ کو چاہیے، سے ایگزیکٹلی واٹ یو وانٹ اینڈ یو ول بی گیٹنگ دیٹ، اس یقین کے ساتھ. تو اپنے آپ کو نہ تو آپ نے اپنے آپ کو روکنا ہے اور نہ ہی ایک آپ نے ماڈسٹ ہونا ہے. جیسے ہوتا ہے نا، آپ ایک پیار سے طریقے سے لیفٹ رائٹ کر کے، نو، ڈائریکٹ اسٹریٹ، دس از واٹ آئی وانٹ، یہ مجھے چاہیے. تو امید یہ ہے کہ یہ آپ کو آج نہیں تو کل مل جائے گا، کیونکہ ٹائم اسی قسم کا ہے آپ کا. اور آپ کی جو اگلے آپ سمجھ لیجئے 4 ہفتے ہیں، یہ ایسے 4 ہفتے ہیں کہ جس میں آپ کو آئیڈیاز بہت زیادہ آئیں گے. آپ کو گفتگو میں ایک بہت زیادہ فلو اینڈ ایز آ جائے گی. جو آپ کہیں گے وہ سنا اور مانا جائے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دھیان رکھیے گا کہ آپ کی گفتگو میں ایک ایلیمنٹ آف ڈارکنیس دکھائی دیتا ہے. جیسے بات کرتے ہوئے کوئی انسان تانا دے دیتا ہے، یا بات کرتے ہوئے جیسے آپ کوئی ہوتا ہے نا، پہلے آپ چوٹ لگاتے ہیں اور پھر اس پہ مرہم رکھتے ہیں، اس طرح کی کوئی کیفیت بھی ہے. لہٰذا اس سے بھی بچنے کی کوشش کیجیے گا، کیونکہ یہ ہفتہ جو ہے یہ آپ کے لیے بہت پروڈکٹیو ہے. کیونکہ اس کے بعد جو آنے والے 15-20 دن ہیں وہ تھوڑے سے آپ کے لیے سمجھ لیجئے آپ کے لیے تھوڑے سے ڈیفیکلٹ ہوں گے، کیونکہ یہاں پر آپ کے 9ویں گھر میں چاند گرہن لگے گا. لہٰذا اس کے بعد آپ کے لیے بات کرنا مشکل ہو جائے گا. اسی سے پہلے اسی ہفتے جو کہنا ہے کہہ لیجئے، جو کرنا ہے کر لیجئے. اب دیکھتے ہیں نیمرولوجی کا میسج کیا ہے ہمارے ایریز دوستوں کے لیے. واو، آپ کا نمبر ہے 1111. اس کو ہم ماسٹر نمبر کہتے ہیں. 11 جب بھی آتا ہے، جس جو کارڈز کہہ رہے تھے کہ یہ جسے کہتے ہیں کہ انڈیویجوالٹی، انفرادیت کا نمبر ہے. آپ جہاں کھڑے ہوں گے، چاہے آپ ہجوم میں بھی کھڑے ہوں گے، تو آپ سب سے الگ، ڈفرینٹ اور سربلند لگ رہے ہوں گے. لگتا ہے
کہ جیسے ایک ہجوم ہے اس میں آپ سب سے اوپر، سب سے لمبے، سب سے پرومیننٹ ہے. اس ہفتے آپ کی جو نیومرولوجی ہے اس کے حوالے سے بھی یہ ہفتہ آپ کے لیے 11 کا ہے، 11 کا ہے. 11 از اے ماسٹر نمبر. اب دیکھتے ہیں آپ کو جو آپ کے کارڈز ہیں، انہوں نے بھی بہت اچھا میسج، نیومرولوجی نے جی بھی اچھا میسج دیا آپ کو، پلانٹس نے بھی اچھا میسج دیا. آپ دیکھتے ہیں آپ کے ٹیرو کارڈز کیا کہتے ہیں کہ آپ کی اس ہفتے کی گڈ انرجی کیا ہے، بیڈ انرجی کیا ہے، ہیلتھ الرٹ کیا ہے، لو وائب کیا ہے، اور کریئر، فائنانسز اور ایجوکیشن کے حوالے سے کیا ہے. تو آپ کی گڈ انرجی یہ ہے کہ یو کین، آپ کو ایسے موقع ملیں گے کہ آپ پلاننگ کر سکیں گے بہت زیادہ، جسے کہتے ہیں گراؤنڈ ورک، اسپیڈ ورک کر سکتے ہیں. زمین کو آپ بیج بونے کے لیے تیار کر سکتے ہیں. آپ کا دماغ جو ہے وہ عام دنوں سے کہیں زیادہ اسٹرانگلی اور پروڈکٹیولی کام کر رہا ہے. اس کے بعد بیڈ انرجی یہ ہے کہ آپ کو لوگ جو ہے وہ روکیں گے، جیسے آپ کی آگے دیوار کھڑی کر دیں گے، آپ کو غلط مشورہ دیں گے، آپ کو کہیں گے نہیں یہ راستہ تمہارا غلط ہے، تم جا ہی نہیں سکتے. اس طرح کے لوگ آپ کو باتیں کریں گے کہ نو یو کانٹ ڈو دس، آپ نے یہ نہیں سننا، آپ نے صرف اپنے دماغ کی سننی ہے. اور اپنے آپ کو لوگ چاہیں گے کہ آپ کو ایک کمرے میں بند کر دیں. سمبولیکلی کہہ رہی ہوں کہ لوگوں کی خواہش یہ ہوگی جو آپ کے ارد گرد ہیں، بہت کلوز بھی ہیں، کہ آپ کو ایک کمرے میں بند کر دیں اور اس کمرے کی نہ کوئی کھڑکی ہو اور نہ کوئی دروازہ ہو. تو اس سچویشن میں آنے سے آپ کو بہت زیادہ بچنا ہے. ہیلتھ الرٹ آپ کا ٹھیک نہیں ہے. ہیلتھ الرٹ میں ویکنس ہے، تھکن ہے اور تھوڑا سا غصہ ہے. اس حوالے سے آپ کی امیونٹی لیول ہے لو ہے. اپنے SOPs کا بہت زیادہ خیال کیجیے گا. ملٹی وائٹامنس لیجیے اور ایسی چیزیں لیجیے جن سے تھوڑی سی آپ کی امیونٹی اور سیل اسٹرینتھ ڈیولپ ہو. لو الرٹ میں یہ ہے کہ آپ کے ارد گرد وہی بات جو آپ کی بیڈ انرجی میں تھی کہ ڈسیپشن، دھوکہ، لوگ آپ کے اور آپ کے محبت کرنے والوں کے درمیان، آپ کے لو کے بیچ میں، آپ کے گھر کے بیچ میں مس انڈرسٹینڈنگس ڈالنے کی کوشش کریں گے، آپ کو غلط بتانے کی کوشش کریں گے، ادھر کی بات ادھر کی بات، چغلیاں بہت زیادہ اور بہتان. لہٰذا اس سے آپ کو بچنا ہے. کریئر کے حوالے سے کمپٹیشن بہت زیادہ ہے، اور کمپٹیشن ان لوگوں کے ساتھ ہے جو بالکل آپ کی ٹیم ممبرز ہیں. ہو سکتا ہے آپ کی ٹیم میں سے کوئی آپ کو ریپلیس کرنا چاہتا ہو. آپ کو اپنی ٹیم میں جو لوگ جو آپ کے سب آرڈینیٹس ہیں، جو بھی آپ کی پوزیشن ہے، جہاں پر بھی آپ ہیں، جو بھی آپ کر رہے ہیں، آپ کو کمپٹیشن کا سامنا ہوگا. اور کمپٹیشن کا سامنا بھی اپنوں سے، کلوز لوگوں سے، دوستوں سے، ٹیم سے، وہاں سے ہے جہاں سے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. آج ایک چیز اور ایڈ کر رہے ہیں ہم، جسے ہم ڈیوینیشن کہتے ہیں. ڈیوینیشن میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے لیے ہفتے کا ایک میسج ہوتا ہے. دیکھتے ہیں اس ہفتے کا آپ کا میسج کیا ہے. آپ کے ہفتے کا میسج یہ ہے کہ آپ کو اٹس اے گڈ ٹائم ٹو گیو برتھ ٹو نیو آئیڈیاز. جیسے کہ آپ کی یہ تینوں چیزیں، آپ کی نیومرولوجی اور آپ کی اسٹرالوجی بھی یہی کہہ رہی تھی، تو آپ کی ڈیوینیشن بھی یہی کہہ رہی ہے کہ آپ کسی نئے کام کو شروع کر سکتے ہیں. یو کین گیو برتھ، گیونگ برتھ کا ٹائم ہے اور سوئنگ دا سیڈ کا ٹائم ہے. اور اس کے بعد آپ کو صرف ایسے ہے کہ آپ کو اللہ پر یقین رکھنا ہے، اپنے کریٹر پر یقین رکھنا ہے. ایسے لگتا ہے کہ آپ کی مدد ہے، آپ کے پیچھے کوئی ہے. آپ اپنے راستے پہ چلتے جائیے، اپنا کام کیجیے، گھبرائیے مت. یہ ڈیوینیشن کا میسیج ہے کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے پیچھے مدد ہے، کوئی آپ کا ساتھ دے رہا ہے. آپ بھروسہ رکھیے اور اپنے قدم خود اٹھائیے کسی سہارے کے بغیر. اب موو کرتے ہیں ہم اپنے نیکسٹ سائن ٹورس کی طرف. ہمارے ٹورس دوستوں کے لیے سمجھ لیجئے کہ یہ جیسے ہم نے بات کی تھی لاسٹ ویک بھی، کیا بہت زیادہ توجہ ہے آپ پر، لوگوں کی ٹینشن بہت زیادہ آپ پر ہے. اور آپ کے اورا میں کچھ ایسی چیز ہے جیسے آپ میگنیٹ ہیں، لوگ آپ کی طرف کھنچے چلے آ رہے ہیں. اس ہفتے کی جو امپورٹنٹ چیز ہے، میں نے لاسٹ ہفتے جیسے آپ کو کہا کہ اٹینشن دی، تو اس ہفتے منی ہے. جیسے پیسے آپ کی طرف دوڑتے چلے آ رہے ہیں، آپ منی کا میگنیٹ بنے ہوئے. سو یہ چیز آپ نے دھیان رکھنا ہے. اور اس میں جو چیز مجھے زیادہ امپورٹنٹ لگ رہی ہے اپنے ٹورس دوستوں کے حوالے سے، وہ یہ دیکھ رہی ہے کہ آپ کا جو پیسہ پھنسا ہوا ہے نا، جیسے کوئی چیک پھنسا ہوا ہے، کسی نے آپ کے پیسے دینے ہیں، جیسے منی کی اسٹک ہوتی ہے، کہیں پھنسی ہوتی ہے، وہ ایک دم آپ کو مل جائے گی. جیسے آپ کو آپ کا کھویا ہوا پیسہ مل جائے گا، آپ کی کھوئی ہوئی پراپرٹی مل جائے گی، آپ ہارا ہوا کیس جیت جائیں گے. اس طرح کی کوئی آپ کو دکھائی دے رہی ہے انرجی. لیکن جو چیز آپ کو یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی. اس کو لکھ کر رکھ لیجئے کہ ایسا لگتا ہے کہ ہر چمکتی ہوئی چیز کو آپ سونا سمجھ کر اس کی طرف اس کو جھپٹ رہے ہیں یا پکڑ رہے ہیں. یہ چیز ذرا سا دھیان کیجیے گا، بیکاز دس از اے رانگ ایٹیٹیوڈ. اس رانگ ایٹیٹیوڈ سے آپ کو بچنا ہے. آپ نے
کیونکہ کوئی ایسا شخص آپ کے ارد گرد ہے. میں نے کہا نا کہ پیسے کا میگنیٹ بنے ہوئے چیزیں آپ کی طرف کھنچ کر آئیں گی، لیکن آپ کے ارد گرد کوئی ایسا شخص بھی ہے، کوئی ایسا گروپ ہے، کوئی ایسے لوگ ہیں جو پیتل کو سونا کر کے آپ کو بیچنا چاہتے ہیں. لہٰذا آپ تھوڑا سا اپنی کوئی کسوٹی رکھیے جس پر آپ پرکھ لیں. یہ یاد رکھیے گا، آپ اگر کوئی کتاب بھی خرید رہے ہیں تو اس کا کور دیکھ کر آپ نے نہیں خریدنا. یعنی کہ آپ خوبصورت ٹائٹل دیکھ کے کوئی کتاب خرید سکتے ہیں، کسی کی ظاہری خوبصورتی دیکھ کر اس کو چوز کر سکتے ہیں، کسی چیز کو چمکتا ہوا دیکھ کر آپ سونا سمجھ کر اس کو پکڑ سکتے ہیں. یہ دھوکہ ہے، یہاں آپ نقصان اٹھائیں گے. اس سے بہت احتیاط کیجیے گا، اور جس طرح سے پیسہ آ رہا ہے اسے جانے نہیں دینا، کیونکہ یہ جیسے لگتا ہے جیسے پھسلتی روڈ ہے، جیسے آ رہا ہے اور یوں نکل رہا ہے. یہ تھوڑا سا بند باندھیے گا، دھیان سے بند باندھیے گا، اور جو چیز ویلیوبل ہے، جتنی جس کی ورتھ ہے نا، اس کی اتنی قیمت لگائیے گا، کیونکہ غلط قیمت لگانے سے آپ ہی کو نقصان ہوگا. اور یہی آپ کر رہے ہیں، کیونکہ آپ ایک اس بھاؤ چیز خرید رہے ہیں جو اس کی قیمت نہیں ہے. اس کے بعد ایک اور چیز جو بڑی اہم آپ کو یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے ساتھ کچھ ایسی سچویشن ڈیولپ ہو سکتی ہیں جیسے کوئی آپ کو بلا وجہ الزام لگا سکتا ہے، بہتان لگا سکتا ہے، افواہ، کیونکہ حسد بہت زیادہ ہے. آپ بہت زیادہ حسد آپ کے ارد گرد ہے. آپ کچھ عرصے سے پرومیننٹ ہے، کچھ عرصے سے آپ ایک جیسے کہتے ہیں کہ آپ بہت آپ کا اسٹیچر بڑا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ حسد ایک چیز ہے، تو اس حسد کی وجہ سے نیگیٹو انرجی بہت زیادہ آپ کے ارد گرد جمع ہوئی ہے. اس نیگیٹو انرجی کو آپ نے کیئر کرنی ہے. اور یہ بات میں آپ کو اس مہینے کے شروع سے کہہ رہی ہوں، بار بار کہہ رہی ہوں کہ آپ چور ساتھ لے کر پھر رہے ہیں. تھیف از جسٹ اراؤنڈ یو. تو اس دفعہ جو تھیف ہے اس نے بھیس بدلا ہے تاجر کا. یعنی یہ سمبولک باتیں ہیں کہ پہلے تو تھیف تھا جو آپ کا مال کے پیچھے تھا، اس ہفتے وہ تاجر ہے، کوئی ایسا شخص جو آپ کو دھوکہ دینا چاہتا ہے، پیتل کو سونا کر کے آپ کو بیچنا چاہتا ہے. اس کی آپ نے کیئر کرنی ہے. اور دوسرا یہ کہ رکے نا، جو دل چاہتا ہے کہہ دیں. اگر کوئی آزمائشی سوال کرنا چاہتے ہیں تو آزمائشی سوال ضرور کیجئے، کیونکہ آپ کے آزمائشی سوالوں سے ہی آپ کی پوزیشن کلیئر ہوگی. آپ کو کچھ پینٹ اپ غصہ ہے، اگر آپ اس ہفتے غصہ کرتے ہیں، نکالتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ دکھائی دے رہی ہے کہ آپ کو آنے والے دنوں میں آپ کا جو پارٹنر ہے اس سے کافی فائدہ ہو سکتا ہے. آپ کا جو اسپاؤز ہے یا جہاں شیئرڈ فائنانسز ہیں، جہاں آپ نے مل کر پیسے لگائے ہیں، وہاں پر آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے. اور وہ فائدہ کسی جیسے ہوتا ہے نا کہ کسی اور کی ستارہ، جیسے آپ کا اسپاؤز ہے اس کے ستارے سے، کسی اور کے وسیلے سے، کسی اور کی آپ کے ساتھ ہونے کی وجہ سے آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں، یہ چیزیں امپورٹنٹ ہیں، ان کو آپ نے دیکھنا ہے. اور اس کے ساتھ اگر کوئی چیزیں پرانی ہیں ان کو اب ریپلیس کر دیجیے. بہت ساری پرانی چیزیں، پرانے بیگیج، پرانا غصہ لے کر آپ چل رہے ہیں، کلیئر آؤٹ کریں. یہ ہفتہ آپ کو ایسے موقع دے گا کہ چڑھتے چاند تک، فل مون سے پہلے اپنا آپ کلیئر کر لیجیے. اپنا دل، اپنا دماغ، اپنا کمرہ، اپنا آفس وہ کر لیجیے. اس کے علاوہ یوں لگتا ہے کہ جیسے آپ کوئی نئے گیجٹ یا کوئی نئی مشینری خریدنے میں انٹرسٹڈ ہیں، وہ بھی صحیح بات ہے، خرید لیجیے، کیونکہ ٹائم ایسا ہے کہ آپ لے سکتے ہیں. لیکن پھر یہاں پہ بھی وہی بات کہ آپ نے دھیان سے لینا ہے، کوئی اپنا کچرا نہ آپ کو بیچ دے. اور مشینری کی طرف جیسے گاڑی ہے، موٹر سائیکل ہے، فون ہے، کوشش کریں کہ آپ سیکنڈ ہینڈ نہ لیں، کیونکہ سیکنڈ ہینڈ لینا ہی پڑے تو پھر بہت دھیان سے لیں. کسی کا کچرا اٹھا کے گھر مت لے آئیے گا، یہ آپ دھیان رکھیے گا. اور اس کے ساتھ آپ نے جو آپ کا میں نے کہا نا نیگیٹو انرجی ہے حسد کی وجہ سے، آپ کو غصہ ہے یا بے سکونی ہے یا اضطراری سی کیفیت ہے، اس کی وجہ صرف یہ نیگیٹو انرجی ہے جو آپ کے ارد گرد کافی زیادہ جمع ہو گئی ہے. اس کو تھوڑا سا کلین کرنا آپ کے لیے ضروری ہے اس وقت. اب دیکھتے ہیں نیمرولوجی آپ کو کیا میسج دے رہی ہے. نیمرولوجی کے حوالے سے آپ کا نمبر بہت زبردست نمبر ہے میرے حساب سے. میں اس کو لکیسٹ نمبر کہتی ہوں. دس از 33 3 + 3 6. تو یہ نمبر جب بھی آتا ہے، جس ہفتے میں بھی آتا ہے، بہت لک لے کر آتا ہے. اس کا ماسٹر نمبر
3 از اے ماسٹر نمبر، یہ قسمت کو ڈبل کر دیتا ہے. لہٰذا نیومرولوجی آپ کو کہہ رہی ہے کہ آپ کے لیے اس وقت بہت اچھا ہفتہ ہے، ڈبل کر سکتے ہیں آپ ہر چیز کو، اور اٹس اے ڈبل لکی منتھ، لکی ویک. سو گو ہیڈ ود اٹ، کیونکہ 3 کا آنا ایک بہت زبردست نیومرولوجی کا میسج ہوتا ہے. اس کو آپ اسٹڈی ضرور کیجیے گا. میں ٹائم کے کمی کے حوالے سے شاید آپ کو اتنا ایکسپلین نہ کر سکوں جتنا آپ خود اسٹڈی کر سکتے ہیں. نیٹ پہ اسٹڈی کیجیے 3 ماسٹر نمبر کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور 3 ماسٹر نمبر از دس ویک فار یو. اب دیکھتے ہیں آپ کو ٹیرو کا میسج کیا ہے. گڈ انرجی، بیڈ انرجی، ہیلتھ الرٹ، لو وائب، اور کریئر، فائنانسز اینڈ بزنس. اس حوالے سے آپ کی جو ہے آپ کی گڈ انرجی وہ یہ جو نیومرولوجی نے کہی ہے. سن کارڈ ہے آپ کا گڈ انرجی میں کہ آپ شائننگ اینڈ برائٹ ہیں، آپ یو کین ایکسل. آپ کو وہ جو رکاوٹیں میں نے بتائی ہیں وہ ان پہ دھیان رکھیے گا، ادروائز یو آر این ایکسلنٹ پوزیشن. جو بیڈ انرجی ہے وہ یہ ہے کہ وہی جو آپ کے پلانٹس بتا رہے تھے، a lot of jealousy، جس کی وجہ سے انگزائٹی کا آپ کو اٹیک ہو سکتا ہے. آپ انگزائٹی اور اضطراری کیفیت میں جا سکتے ہیں، جس سے آپ کے اندر تھوڑی سی ہلچل، تھوڑی سی ڈسٹربنس ہو سکتی ہے. اپنے دماغ کو تھوڑا کلیئر رکھیے گا. ہیلتھ الرٹ ٹھیک نہیں ہے. ہیلتھ الرٹ میں آپ کا بلڈ پریشر انسٹیبل ہو سکتا ہے. اگر آپ کو بلڈ پریشر کا پرابلم ہے تو اپنے بی پی کی بہت زیادہ کیئر کریے گا. اور پھر ساتھ یہ ہے کہ آپ کے ایس او پیز کا بہت خیال رکھیے، کیونکہ آپ کا امیونٹی سسٹم بہت لو ہے. ہیلتھ الرٹ آپ کا ٹھیک نہیں ہے. لو وائب بہت اچھی ہے. یو ول گیٹ دا میسج یو وانٹ ٹو ہیو. کوئی آپ کو ملنے آئے گا یا ملاقات ہو سکتی ہے. میسج از ویری گڈ. کریئر کے حوالے سے بہت کیئرفل رہیے گا. کریئر آپ کا جو ہے اس میں لوگ آپ کو جیسے ہوتا ہے نا کہ انارکلی کو دیوار میں چنوانے کی کوشش کریں گے. لوگوں کی کوشش ہوگی کہ آپ کے آگے اتنی بڑی دیوار کھڑی کر دیں کہ آپ اسے کراس ہی نہ کر سکیں. اس سے گھبرانا نہیں ہے، صرف ایک شیر کی طرح دہاڑنے کی ضرورت ہے. لوگوں کو بتانے کی ایک شٹ اپ کال دینے کی ضرورت ہے. تو جتنا زیادہ شٹ اپ کال دے سکتے ہیں اتنی دیجیے، وہی آپ کے لیے بہتر ہے. اب چلتے ہیں ڈیوینیشن کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ ڈیوینیشن کے حوالے سے آپ کا میسج کیا ہے. ڈیوینیشن کے حوالے سے آپ کا میسج یہ ہے کہ آپ کے جو اندر جس ایموشنز بلڈ ہوئے ہیں، آپ اپنا اینگر اپنا نکالیے، آپ کو مدد ملے گی، آپ کی ہیلپ ہوگی. اگر آپ اپنے ایموشن کو ریلیز کرنا چاہتے ہیں، اپنے دل کو صاف کرنا چاہتے ہیں، اپنے اینگر کو نکالنا چاہتے ہیں پینٹ اپ، تو آپ نکالیے، آپ کو ڈیوائن ہیلپ حاصل ہوگی. سو ڈونٹ کیپ یور اینگر وتھ یو. اب موو کرتے ہیں اپنے اگلے سائن جیمنائی کی طرف. ہمارے جیمنائی دوستوں کے لیے جسے کہتے ہیں کہ ان کے لیے تو یہ ہفتہ ایسے ہے کہ جیسے یہاں پہ سارا کچھ ہی ہو رہا ہے، ایوری تھنگ از کمنگ اپ، کیونکہ یہ فوکس میں اس وقت جیمنائی ہے اور جیمنائی کا برتھ ڈے سیزن بھی شروع ہو جائے گا. اور اس کے ساتھ ہی بہت ساری اور ایسی سچویشنز ہوں گی جو جیمنائی کے لیے آپ سمجھ لیجئے اگلے 2 سے 3 مہینے بہت امپورٹنٹ ہیں آپ کے لیے. 1 اگست تک سب کچھ آپ کی زندگی میں ہوگا. لاسٹ ویک بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہر چیز امپورٹنٹ ہے. سو وہی آپ کا جو کنٹینیو ہے پچھلا ہفتہ وہی اس ہفتے بھی کنٹینیو ہے. اور اس میں یہ ہے کہ دس ویک آپ کا یعنی کہ سب سے اہم جو آپ کو ہونا چاہیے وہ سیلف کیئر ہے. مجھے لگتا ہے کہ سیلف کیئر کے لیے اس سے زیادہ بہتر ٹائم نہیں ہو سکتا. آپ کو اپنی سیلف کیئر پر توجہ دینی ہے اور اپنے جو ہوتا ہے نا اپنی پراپر رکھنا ہے. اپنا وارڈروب ریڈی رکھیے، اپنی جو ہیلتھ ہے، امیونٹی ہے، اس کو سب کو کیئر کیجیے. اور کام کے حوالے سے جو اس ہفتے کی ہائی لائٹ مجھے لگتی ہے وہ یہ لگتی ہے لاسٹ مومنٹ اسائنمنٹ. جیسے کہ آپ کو آخری لمحوں پہ آپ آفس سے اٹھ کے نکل رہے ہیں، سمبولکلی ہے یہ کہ آپ جیسے آفس اپنا کام ختم کر کے اٹھنے لگے ہیں تو آپ کو کوئی لاسٹ مومنٹ اسائنمنٹ دے دی جائے جس کی ڈیڈ لائن بھی بہت شارٹ ہو. یہ اس ہفتے میں بہت زیادہ آپ کے ساتھ ہوگا، بار بار ہوگا اور ڈیڈ لائنز میٹ کرنے میں مشکل ہو جائے گی. اور دوسرا یہ ہے کہ اس ہفتے آپ کا دماغ اتنا زیادہ اسٹرانگ اور ماشاءاللہ چل رہا ہے کہ آپ ہوتا ہے نا کہ خود بخود کچھ ایسا آپ کو لگے گا آپ کے دماغ میں کوئی سسٹم فٹ ہو گیا کہ آپ کو غلط اور صحیح، سچ اور جھوٹ کا خود بخود پتہ چلنے لگ جائے گا. کوئی یہ چیز آپ کے برین میں ایکٹیویٹ ہو رہی ہے اور یہ بھی ایسے رہے گا کافی مہینے. اس ہفتے سٹارٹ ہوگا کہ آپ کو خود بخود پتہ چلتا جائے گا
کہ کہاں پر کیا غلط ہو رہا ہے، کہاں پر کیا ہوا تھا، ماضی میں بھی آپ چلے جائیں گے کہ اچھا فلاں ٹائم پہ یہ ہوا تھا، اور پریزنٹ میں پاسٹ اینڈ پریزنٹ کے جو آپ کے الجھنے ہیں نا، پہیلیاں بہت ساری سلجھ جائیں گی، اور آپ کو بہت زیادہ حیرت اس بات پر بھی ہوگی کہ یہ تو میں نے کیا سمجھا تھا اور یہ کیا نکلا، اس طرح کی سچویشن ہے۔ اس کے بعد اپنے جو اپنی ریسورسز ہیں ان کو موبلائز کیجیے۔ آپ انویسٹمنٹس کر سکتے ہیں، موبلائز کر سکتے ہیں، ایک یا چار کر سکتے ہیں، تو اپنے جو ریسورسز ہیں ان کو آپ کیئرفلی، کیونکہ آپ کے جیسے میں نے کہا نا کہ دماغ کی ویو لینتھ بہت زیادہ ہے، آپ بہت زیادہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، تو اپنے جو ریسورسز ہیں ان کو موبلائز کیجیے۔ اور آپ کو اس ہفتے لونز اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں، آپ کوئی اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں، تو یہ جو ہفتہ ہے نا، اس کو میں سمبولکلی یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اپنی اپلیکیشن، اپنا پیپر ورک وہ ریڈی کر دیجئے، اور اگر ریڈی ہے تو اس کو سبمٹ کر دیجئے۔ جو اس ہفتے اپنا جو فوکس ہے وہ چیزیں سبمٹ کرنے پر رکھیے، کہ آپ اگر کوئی انٹرویو ہے اس کے لیے آپ اگر جاتے ہیں تو آپ بہت کامیاب ہوتے ہیں، اگر آپ کوئی اپلیکیشن، کوئی لون، کوئی گرانٹ، کوئی ریز اس کے لیے آپ جانا چاہتے ہیں، وہ بھی آپ بہت زیادہ شائن، بہت زیادہ پرومیننٹ ہیں۔ اور اس کے ساتھ آپ میں ایک چیز ہوتی ہے جیمنائز میں، یہ کم سیریس ان کی لوک ہوتی ہے، اسمائلنگ فیس ہوتا ہے، ایسی ان کی چمکتی اور ایسے دھڑکتی آنکھیں ہوتی ہیں، تو اس ہفتے جیسے آپ کے ایک ٹھہراؤ سا آپ محسوس کریں گے، آپ کا وہ چلبلا پن، وہ سیماب فطرت جو ہے وہ تھوڑی کم لگتی ہے، اور آپ تھوڑا سا ٹھہراؤ کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ اس کے ساتھ آپ کا جو ایک شیئرڈ فائنانسز ہیں، بزنس اگر آپ کسی کے ساتھ کر رہے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے کافی بہتر ہو سکتا ہے۔ بہرحال آپ کو جیسے ہوتا ہے نا ایک سگنل بوسٹر ایک بوسٹر آپ کو لگا ہوا ہے، اور یہ بھی رہے گا کچھ عرصہ، تو اس سے فائدہ اٹھا لیجیے اپنی جو آپ کے یہ بوسٹ ہوئی ہوئی انرجیز۔ آپ کا برین بیسیکلی، آپ کا برین کو لگتا ہے کوئی سگنل بوسٹر ہے، آپ بہت زیادہ سگنلز جو ہیں وہ کیچ کر رہے ہیں۔ بلیو ان یور سیلف، کہ آپ جو سگنلز ریسیو کر رہے ہیں، جو آپ کا ذہن آپ کو بتا رہا ہے وہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ تو اس کے ساتھ اس میں چونکہ شروع سے ہی میں آپ کو اس ہفتے میں بتا رہی ہوں کہ آپ ایک ایسی اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہے جہاں بہت کچھ ہو رہا ہے۔ اگر ایک ہفتے میں مجھ سے ایک لفظ میں پوچھیں یہ ہفتہ، تو میں کہوں گی ایوری تھنگ۔ جیمنائی کے لیے سارا کچھ، ہر چیز آپ کی اس ہفتے اور اگلے آپ سمجھ لیجیے 11 جولائی تک سارا کچھ ایکٹیو ہے، سب کچھ چل رہا ہے، گھر بھی چل رہا ہے، آفس بھی چل رہا ہے، لو لائف بھی چل رہی ہے، سارا کچھ جیسے سارے محاذ ایک دم کھل جاتے ہیں۔ 12 محاذ ہوتے ہیں انسان کی زندگی میں، تو وہ 12 محاذ جو ہے نا وہ کھلے ہوئے ہیں آپ کی زندگی میں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کامیاب ہو رہے ہیں، اس کو انجوائے کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کو اس وقت سگنل بوسٹرز بھی ہیں۔ اگر محاذ کھلتے ہیں تو محاذوں کے ساتھ وہ بھی دیا جاتا ہے، آپ کو ہتھیار بھی ہیں آپ کے پاس۔ سو اٹس جسٹ انجوائے جسٹ یور کائنڈ آف اے ویک۔ ہمارے جو جیمنائی دوست ہیں ان کے لیے اٹس یور کائنڈ آف اے ویک، سو انجوائے اٹ اینڈ میک ایز مچ ایز یو کین۔ لیکن جو آنے والا ہفتہ ہے، آپ سمجھ لیجیے 26 سے لے کر تقریباً 10 جون تک، یہ جو کچھ ٹائم ہے نا آپ کے لیے، یہ بہت زیادہ آپ کے لیے سالڈ اور اسٹرانگ ٹائم ہے۔ اس میں بہت ساری امپورٹنٹ ہلچل ہے، اس پر ہم لیٹر آن بات کریں گے، لیکن بی پریپیئرڈ کہ ہلچل، مد و جزر، گڈ ٹائم، ہیپینس، یہ سب آپ کے لیے ہے۔ اب دیکھتے ہیں نیومرولوجی آپ کو کیا میسج دے رہی ہے۔ جیمنائی دوستوں کے لیے بہت زبردست نمبر ہے، this is number 6. Number 6 one of the best numbers. 3 + 3 6. تو آپ کے لیے اس دفعہ 6 نمبر ہے، اور 6 نمبر جو ہے اس کا سمپل ایک ہی لفظ میں اس کا مطلب میں نکالتی ہوں، وہ ہوتا ہے لو۔ سو نمبر 6 کی وائب جو ہے، بیسک وائب، بیسک تھیم، دس از لو۔ لو از اباؤٹ رومانس، لو از اباؤٹ دوستوں کے بیچ میں لو، پیرنٹس کے ساتھ لو، سبلنگس کے ساتھ لو، لو آل اوور۔
So number 6, enjoy number 6 and see what number 6 is, because this week number 6 جو ہے یہ آپ کو رول کرنے جا رہا ہے. اب ڈیوینیشن کی طرف چلتے ہیں, دیکھتے ہیں آپ کے لیے ڈیوینیشن کا میسج کیا ہے, کارڈز آپ کو کیا میسج دے رہے ہیں. آپ کے لیے اس ہفتے کا میسج ہے کہ آپ کو جیسے کوئی ینگ لوگوں سے فائدہ حاصل ہوگا, آپ کو ایسے لوگوں سے فائدہ حاصل ہوگا جو آپ کو آپ کے مقصد میں کامیابی دے سکتے ہیں. وہ بالکل چھوٹے بھی ہو سکتے ہیں. جیسے ہوتا ہے نا کہ پیرنٹنگ چلڈرن, چھوٹے بچوں کو خاص طور پہ بالکل جو نومولود ٹائپ بچے ہوتے ہیں, کسی کا آپ کوئی کام سنوار دیں, کسی کو آپ ہیلپ کر دیں, کسی چھوٹے بچے کی کوئی فیس دے دیں, کسی ڈیزرونگ ینگ پرسن کو ہیلپ کریں, تو آپ کو جو ڈیوائن ہیلپ ہے وہ بہت زیادہ ایبنڈنس میں حاصل ہو سکتی ہے. سو ہیلپ یوتھ, ہیلپ ینگ پیپل, اور کسی کا کام سنوار دیجیے اس ہفتے. یہ آپ کے جو ڈیوائن میسج آپ کے لیے یہ آ رہا ہے. اب چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سائن کینسر کی طرف. ہمارے کینسر دوستوں کے لیے یہ ہفتہ بہت دلچسپ ہے. اس میں ایسے لگتا ہے کہ دوسرے لوگ آپ کے لیے ہیلپ فل ہوں گے. مثلاً کوئی آپ کو لیڈرشپ کے لیے کرسی آفر کر سکتے ہیں. سمبولک بات ہے کہ آپ کو کہا جائے گا یو لیڈ دا ٹرین, یو ڈو دس, یو ڈو دیٹ, آپ کے اوپر ذمہ داری ڈالی جائے گی. مگر مسئلہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس قابل سمجھ رہے ہیں, اور یو ولنگ کہ یہ لیڈرشپ رول آپ ایکسیپٹ کر سکیں, اور آپ اس اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہیں کہ آپ اتنے امپورٹنٹ فیصلے کر سکیں. یہ دیکھ کے رول ایکسیپٹ کیجیے گا, کیونکہ آپ کو بار بار لیڈرشپ رول آفر کیا جائے گا. اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کو کانٹریکٹ, جو آپ کے پارٹنرز ہیں, وہ لوگ جن کے ساتھ آپ پارٹنرشپ میں کام کرتے ہیں, یا آپ کے لائف پارٹنرز ہیں, یا سلیپنگ پارٹنرز ہوتے ہیں بعض دفعہ, ان کی طرف سے آپ کو ایشوز آ رہے ہیں, خاص طور پہ جو سلیپنگ پارٹنرز ہیں, یا جو آپ کے زندگی میں ایز پارٹنر ہیں تو صحیح لیکن ان کا رول بہت زیادہ نہیں ہے. ان لوگوں کی طرف سے آپ کو کچھ ڈیمانڈ زیادہ ہو سکتی ہیں, جیسے کہ اچانک کوئی بہت پرانا قضیہ سامنے آ سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کا کوئی بہت پرانا پارٹنر آ جائے کہ بھئی اکاؤنٹ سیٹل کیے جائیں. کوئی لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ جنہوں نے کبھی کام کیا یا پارٹنرشپ سیٹ پر آپ کے ساتھ تھے, وہ آپ کے ساتھ اکاؤنٹ سیٹل کرنا چاہیں گے کہ ہمیں ہمارا یہ والا مسئلہ کلیئر کرو. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کسی نے آپ کا کچھ دینا ہے تو وہ آ کر آپ کا لینا دینا کلیئر اس ہفتے کیا جا سکتا ہے. بڑا اچانک سے بالکل آؤٹ آف بلوز جیسے کوئی آتا ہے اور لینا دینا کلیئر ہو جاتا ہے. یہ سمبولکلی ہے. اس میں فرگیونیس بھی ہو سکتی ہے, معافی بھی ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے آپ نے کسی کا سے کچھ غلط کیا ہو یا آپ سے کچھ ہو گیا ہو, تو ایک معافی تلافی کا ٹائم ہے دونوں طرف سے, آپ کی طرف سے بھی اور دوسری پارٹی کی طرف سے بھی. اور اس کے بعد دوستوں سے میل ملاپ اور گپ شپ بھی بہت زیادہ دکھائی دیتی ہے. یوں لگتا ہے کہ جیسے کچھ روٹھے ہوئے لوگ ہیں یا کوئی جھگڑے ہیں وہ سنور جائیں گے, یا آپ اپنے دوستوں کے ساتھ کچھ ساروں کو ملا کر اکٹھا کر لیں گے. اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کو جیسے یوں لگتا ہے کہ یہ ایسا ٹائم ہے جس میں آپ کنیکٹ کر سکتے ہیں, کنیکٹ کر سکتے ہیں دوستوں کے ساتھ, ان لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ کبھی آپ نے کام کرنے کا ڈریم کیا ہو, سوچا ہو کہ میں یہ کام کروں, وہ کام بھی آپ کر سکتے ہیں. اس طرح کا یہ ہفتہ ہے. اس ہفتے میں جو احتیاط آپ کو کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ کچھ انجانے سے ایموشنز ہیں, ڈپریشن ہے انجانے سے, انجانی سی کوئی ایک خواہشات ہیں یا ڈپریشنز ہیں یا خواب ہیں یا خیال ہیں, وہ آپ کو ڈسٹرب کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہو سکتا ہے آپ کو سلیپ ڈسٹربنس ہو اس ہفتے, سلیپ ایشوز ہوں, سونے میں آپ کو ڈریم ایشوز ہوں, ڈرانے خواب جیسے ہوتے ہیں, یا نیند نہیں آتی ہے, یا انسومنیا ہو جاتا ہے, یا جو آپ کی سلیپنگ سپیس ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, آپ کو سونے میں کوئی مسئلے درپیش ہو سکتے ہیں. لہٰذا اس کی وجہ جو ہے وہ ذہن کے اندر کوئی سوچ ہے, کوئی اضطراب ہے. اپنے مائنڈ کو کلیئر کیجیے گا, اپنے اضطراب کو کلیئر کیجیے گا. ریسٹ اینڈ ریلیکس یہ بہت ضروری ہے اس ہفتے میں, کیونکہ ریسٹ اینڈ ریلیکس جو ہے نا وہی آپ کو کمفرٹ دے سکتا ہے. اور جیسے ایک ٹائم ہوتا ہے جہاں پہ لیس ورک اینڈ مور فن ہوتا ہے. ہو سکتا ہے یہ جو کنیکٹ کر رہے ہیں یا پرانے لوگ ہیں یا پرانی دوستیاں ہیں یا پرانے سلسلے ہیں, ان کی وجہ سے کوئی تھاٹ ریاکشن شروع ہو جاتا ہے, ذہن میں کوئی چین ریاکشن شروع ہو جاتا ہے, سوچیں شروع ہو جاتی ہیں, اور آپ جو ہے وہ نیند کا شکار ہو جاتے ہیں, نیند کے مسائل کا.
یہ ذہن میں رکھیے گا، سونے سے پہلے آپ ایک دن ہفتے میں کوئی ایسا رکھیے گا جس میں آپ سارے ڈیوائسز بند کرتے ہیں. اس ہفتے کوئی دن ایسا ہو کہ ہر چیز پہ ڈو ناٹ ڈسٹرب موڈ لگا دیں، اور ڈو ناٹ ڈسٹرب موڈ لگا کر آپ اپنے مائنڈ کو بالکل ریسٹ پر لے جائیے اور دیکھیے کہ آپ کو پیغام کیا آ رہا ہے. کوئی ڈیوائن میسیج ہے، کوئی ایسا میسیج ہے، کوئی اور لیول سے آپ کو کوئی میسیجز آ رہے ہیں. تو جو اور لیول سے میسیج آ رہے ہیں ان میسیجز کو ریسیو کرنے کے لیے آپ کو دماغ کو ریلیکس ہونا پڑے گا. اور یہ جو ہمارے ارد گرد ہر وقت ڈیوائسز آن ہوتے ہیں، یہ بہتر یہ ہے کہ کسی ایسی جگہ چلے جائیں جہاں پر بالکل کمفرٹ ہو، ٹوٹل خاموشی ہو. اس طرح کا کوئی ٹائم آپ کو چاہیے. اور اس کے بعد یہ بھی ہے کہ آپ کے جو ہوتا ہے نا کہ آپ کو تھوڑا سا اپنے آپ کو اسپیس دینی ہے. آپ نے اپنے آپ کو بہت زیادہ جیسے اوور ورک کر لیا ہے، بہت زیادہ کام کر لیا ہے، بہت زیادہ سوشل سروس کر لی ہے، لوگوں کو آپ نے بہت زیادہ دے دیا ہے. تو اب اپنے آپ کو بھی کچھ دینے کا ہفتہ ہے، اور اپنے آپ کو اگر آپ کچھ دے سکتے ہیں دیٹ از اونلی پیس. اپنے آپ کو پیس دیجئے. پیس بے حد ضروری ہے آپ کے لیے اس ہفتے، کیونکہ آپ کے جو میسیجز ہیں وہ آپ کے کچھ آن اٹس وے ہیں، ڈیوائن میسیجز. اور اس کے علاوہ جو آپ کو دوستوں سے مل کر بھی ایک ریلیکس فیل آپ کریں گے. سو میں جو آپ کو شروع میں دوبارہ ریپیٹ کرتی ہوں، کنیکٹ. اور لیڈرشپ رول کے لیے یہ دیکھ لیجئے گا آپ کا مائنڈ جو بھی ڈیسیشن آپ کو رولز آفر کیے جائیں گے. لیڈرشپ رول ہے، یا آپ کو جیسے ہوتا ہے نا کہ کسی کی کرسی پہ آپ کو ریپلیس کرنا پڑ جاتا ہے، کسی کی جگہ آپ کو کچھ عرصے کے لیے کام کرنا پڑ جاتا ہے. تو سوچ سمجھ کر قدم اٹھائیے کہ آپ چاہتے بھی ہیں نہیں، آپ کر بھی سکتے ہیں کہ نہیں. کیونکہ جو رول ہے وہ تھوڑا سا آپ کے اس سے زیادہ ہے، آپ شاید نہ کرنا چاہیں. اب دیکھتے ہیں نیومرولوجی آپ کو کیا میسیج دے رہی ہے. نیومرولوجی کے لیے اب نیومرولوجی کی طرف سے آپ کا میسیج ہے 56 جو نمبر ہوتا ہے یہ ریلیشن شپ چینج کا نمبر ہوتا ہے. اس میں آپ کے رشتے بدلتے ہیں، آپ کے تعلقات بدلتے ہیں، نئی شکل لیتے ہیں، اور ایک انڈیویجوالٹی ڈیولپ ہوتی ہے. آپ کا جو ہوتا ہے آپ کے دل کو آپ کا دماغ کنٹرول کرتا ہے. تو اس ہفتے لگتا یہ ہے نیورولوجی کے حوالے سے کہ آپ کا دل جو ہے وہ آپ کے دماغ کو، آپ کے رشتوں کو کنٹرول کرے گا، اور آپ صحیح فیصلے کر سکیں گے. نمبر 56 کو یہ اسٹڈی بھی کیجیے گا کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور جس ہفتے کا نمبر 56 ہوتا ہے وہ آپ کو کس طرف لے کر جاتا ہے. اب دیکھتے ہیں آپ کا ٹیرو کارڈز کیا کہتے ہیں. ٹیرو کارڈز کی آپ کی گڈ انرجی، آپ کی بیڈ انرجی، آپ کا ہیلتھ الرٹ، لو وائب، کریئر، فائنانسز اینڈ ایجوکیشن. آپ کی گڈ انرجی یہ ہے کہ آپ ڈپریشن سے نجات حاصل کر سکیں گے. کچھ عرصے سے ہو یہ رہا تھا کہ کوئی انجانا سا ڈپریشن کہیں سے آتا تھا، آپ کی آپ جیسے آپ کو ایسے فیل ہوتا تھا کہ سب ٹوٹل سم قسم کا، کہ ایوری تھنگ از جسٹ سم، زیرو سم ہے سب کچھ. تو یہ اس سے آپ نکل جائیں گے. بہت زبردست بات ہے کہ انسان اس فیلنگ سے نکل جائے جو اس کو ڈپریس کر رہی تھی. بیڈ انرجی یہ ہے کہ آپ کی وش فل تھنکنگ ہو سکتی ہے. آپ بلا وجہ کے جاگتے میں خواب دیکھ سکتے ہیں، ایسی چیزیں سوچ سکتے ہیں کہ جو نہیں ہے اس کو محسوس کر سکتے ہیں. سو بی کیئرفل ود دیٹ. ہیلتھ الرٹ ٹھیک نہیں ہے، بے پناہ تھکن ہے، اور بے پناہ آپ کے اوپر پریشرز ہیں جس کی وجہ سے آپ کا ہیلتھ جو ہے وہ اس کا بریک ڈاؤن ہو سکتا ہے. بی ویری کیئرفل ود یور ہیلتھ. لو الرٹ میں یہ ہے کہ کمیونیکیشن بحال ہو سکتی ہے، آپ کی بات چیت ہو سکتی ہے، بڑھ سکتی ہے، اور اگر کوئی ناراض تھا آپ کے کسی رویے کو لے کر تو وہ ناراضگی دور ہو سکتی ہے. آپ کے جو کنیکشنز ہیں وہ بحال ہو سکتے ہیں، آپ کے لو کے جو تعلقات ہیں ان میں. آپ کا جو کیریئر، فائنانسز اور منی ہے اس کے لیے بہت اچھا کارڈ ہے کنگ آف پینٹیکلز. This says money is on your way. You'll be financially very solid and very strong this week, and probably آپ کے اوپر منی کی ونڈ فال ہو سکتی ہے because کارڈ یہ بیسٹ کارڈ ہے فائنانسز کے حوالے سے. دیکھتے ہیں ڈیوینیشن میں آپ کے لیے میسیج کیا نکلتا ہے. ڈیوینیشن میں آپ کے لیے میسیج نکلتا ہے، آپ کے لیے ڈیوینیشن میں جو میسیج نکلتا ہے اس میں یہ ہے کہ آپ ہیلر ہیں،
آپ خود کو اور دوسروں کو ہیل کر سکتے ہیں، اور کسی کے جو آپ فزیکل پرابلمز ہیں، کوئی بیماریاں ہیں، ان کو آپ کی اچھی گفتگو ان کی ان بیماریوں کو دور کر سکتی ہے. ٹرائی اینڈ ٹاک لائک اے ہیلر. دس از دی میسج، ڈیوائن میسج فار یو، کہ ٹرائی اینڈ ٹاک لائک اے ہیلر. اب موو کرتے ہیں اپنے اگلے سائن لیو کی طرف. ہمارے لیو دوستوں کے لیے دس از ٹائم ٹو امپلیمنٹ دیئر پلانس. ایک ایڈ چلتا ہوتا تھا، کیا آئیڈیا ہے سر جی. یہ جو کیا آئیڈیا ہے سر جی، یہ لگتا ہے کہ اس ہفتے آپ کے ساتھ ہوگا. اور جیسے سب چیزیں ہو جاتی ہیں نا، آٹومیٹ ہو جاتی ہیں، اسٹریم لائن ہو جاتی ہیں، آپ کا کام اس طرح ہو جائے گا. یہ سب کو جیسے ایک کلک پر آپ لے آئیں گے، سب کچھ چیزیں جیسے انٹیگریٹ ہو جائے گا. سارا کچھ جو الجھا ہوا تھا، جو گڑبڑ تھا، وہ سب ٹھیک ہو جائے گا. اس کے علاوہ اس ہفتے لگتا ہے کہ آپ دوستوں کے ساتھ کافی فن کر سکتے ہیں، دوستوں کے ساتھ کافی میل ملاقات، دوستی وہ ہو سکتی ہے، اور غلط فہمیاں دور ہو سکتی ہیں. آپ کے دل میں کچھ لوگوں کو لے کر، کچھ دوستوں کو لے کر، قریبی دوستوں کو لے کر کچھ غلط فہمیاں پیدا ہو رہی تھیں، یا رشتوں کو لے کر غلط فہمیاں پیدا ہو رہی تھیں. وہ ساری کی ساری اس ہفتے آپ دور کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد ایک اور چیز جو بہت کم دکھائی دیتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کے دوست آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں. کیونکہ موسٹ آف دا ٹائم جیسے ہوتا ہے لیو لوگوں کے ساتھ، کہ ان کے دوست جو ہوتے ہیں وہ انہیں کہہ رہے ہوتے ہیں صبر، حوصلہ، نہیں دس از ٹو مچ، دس از ٹو ایمبیشیس. لیکن اس ہفتے آپ کو فرینڈ سپورٹ حاصل ہوگی. آپ کے جیسے اگر انکریجمنٹ، سپورٹ، ڈائریکشن کی آپ کو ضرورت ہے، تو وہ آپ کے دوست دے سکیں گے آپ کو. یعنی کہ آپ کو دوستوں کے حوالے سے اچھا مشورہ مل سکتا ہے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ ٹیکنیکل اپنی چیزیں بالکل درست کر سکتے ہیں. اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں. آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں، آپ فن کرنا چاہ رہے ہیں، آپ ٹریول کرنا چاہ رہے ہیں، مثلاً آپ کیمپنگ پہ جانا چاہ رہے ہیں. جو بھی آپ کی اس ہفتے کی وہ ہے ڈائریکشن ہے، یا جو بھی اس ہفتے کا آپ کا پلان ہے، اس میں دوستوں کو شامل کر لیں. دوست وہ ہوتا ہے جس کو ہم دوست کہتے ہیں. وہ آپ کا سبلنگ بھی ہو سکتے ہیں، بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں، کوئی بھی جو دوست کے لیول پر جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ جس کے ساتھ دوستی کا رشتہ ہے، وہ آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ہو سکتا ہے. اور اس کے بعد دوسرا یہ ہے کہ آپ کے جو ہیلتھ ایشوز ہیں سارے سیناریو میں، وہ کچھ تھوڑا سا آپ کو ہائی الرٹ ہو سکتا ہے. اگر آپ کو کوئی پہلے سے بیماری ہے تو آپ اس کی بہت کیئر کیجئے، اس کو تھوڑا سا وہ نہ ایزی نہ لیں، ریلیپس ہو سکتا ہے. اپنی بیماری کو تھوڑا سا سیریسلی لیں. اور اگر آپ بیمار نہیں ہیں تو پھر بہت کیئرفل رہیے، SOPs کو فالو کیجئے. کیونکہ ایسے ہے کہ آپ باہر زیادہ نکل رہے ہیں اس ہفتے میں، تو آپ کو انفیکشن کیچ کر سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ کووڈ ہی ہو، لیکن کوئی اور انفیکشن بھی آپ کیچ کر سکتے ہیں. لہٰذا SOPs، سینیٹائزر، یہ وہ سارا کچھ ہے، اس کی کیئر کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے ٹیمپر کو تھوڑا سا کنٹرول کیجئے. کیونکہ آپ کا کچھ ایسی جگہ ہیں جہاں آپ کو میٹنگ کے لیے جانا ہے، جہاں آپ کو پریزنٹیشن دینی ہے. جیسے شروع میں بھی آیا تھا، ہفتے کے شروع میں بھی، اس مہینے کے آغاز میں بھی تھا، کہ جیسے ایک برد خوا ہوتا ہے، آپ رشتے کے لیے جاتے ہیں، لوگ آپ کو ہر طرح سے دیکھتے ہیں، سر سے پاؤں تک دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح کی کوئی سچویشن ہے جہاں آپ کی پریزنٹیشن، آپ کی لک، آپ کا ڈریس، آپ کی جو ہائیجین ہے، آپ کا مینیکیور پیڈیکیور، یہ سارا کچھ میٹر کر سکتا ہے. لہٰذا اس پر توجہ دیجیے گا. اور اس کے ساتھ آپ کا جو پارٹنر ہے، اس کی لک کام کر رہی ہے، اس پر بھی جیسے میں نے کہا نا، دوستوں کے حوالے سے یہ بہت اچھا ہفتہ ہے، یا وہ آپ کو سپورٹ کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو آپ کے وہ ہے پارٹنر، اس کی لک بھی کام کر سکتی ہے اس ہفتے. چاہے وہ لائف پارٹنر ہے، چاہے وہ بزنس پارٹنر ہے، whoever is your partner، اس کی لک کام کر سکتی ہے. اور دوسرا یہ کہ جیسے میں نے لاسٹ ویک آپ کو کہا تھا کہ ورک اسمارٹ rather than more، تو اسمارٹ ورک کرنا جو ہے وہ اس ہفتے آپ کو بہت زیادہ بینیفٹ دے سکتا ہے. سو ورک اسمارٹ، اسی وجہ سے شاید اس ہفتے چیزیں جو ہیں وہ آٹومیٹ اور اسٹریم لائن ہو رہی ہیں. اب دیکھتے ہیں ہمارے لیو دوستوں کے لیے نیومرالوجی کا میسج کیا ہے.
نیمرولوجی کے حوالے سے آپ کا آ رہا ہے 19 نمبر جو ہوتا ہے نا، دس از ون آف ویری گڈ نمبرز. یہ آپ کی اس کا اگر ایک لفظ میں آپ پوچھنا چاہیں تو 19 کا ایکول بنتا ہے 1. اور پرائڈ آپ کی جسے کہتے ہیں لیو لوگوں کے لیے پرائڈ سے بڑا کچھ نہیں ہوتا. دے آر نون فار ٹو بی اپنی پرائڈ کے لیے، اپنے پراؤڈ ہونے کے لیے. تو یہ ہفتہ جو ہے یہ 19 کا ہے جہاں آپ لوگوں کو پراؤڈ کر سکتے ہیں. لوگ آپ پر فخر محسوس کریں گے، آپ کو دیکھ کر آئیڈیلائز کریں گے، یعنی کہ آپ کی پرائڈ میں اضافہ ہوگا، آپ کی ایگو میں اضافہ ہوگا. لوگ سر اٹھا کر آپ کو دیکھیں گے، اور لیو کے لیے اس سے زیادہ بہتر کوئی چیز نہیں ہو سکتی. سو 19 از یور نمبر فار دس ویک اینڈ دس مینس پرائڈ، جہاں پر آپ کا قد کئی گنا بڑھ سکتا ہے. لوگ آپ پر ٹرسٹ کر سکتے ہیں، لوگ آپ پر فخر کر سکتے ہیں. تو یہ ہفتہ کچھ اس قسم کا ہے اینڈ آئی تھنک یو آر گوئنگ ٹو انجوائے اٹ. اب دیکھتے ہیں آپ کے لیے گڈ انرجی کیا ہے، آپ کے لیے بیڈ انرجی کیا ہے، آپ کا ہیلتھ الرٹ کیا ہے، آپ کا لو وائب اینڈ کریئر، فائنانسز اینڈ ایجوکیشن. آپ کی گڈ انرجی تو یہ ہے کہ آپ کو اچانک یکدم پہلی نظر کی محبت ہو سکتی ہے اگر آپ سنگل ہیں، یا آپ کو اچانک زندگی کا وہ مقصد مل سکتا ہے جس کی آپ کو تلاش تھی. یعنی کہ کوئی ایسی چیز اچانک یوں سامنے آپ کے آ سکتی ہے جس کی آپ کو دراز سے تلاش تھی، یا یہ سمجھ لیجیے آپ کی جد و جہد جو ہے وہ اچانک منزل پر پہنچ جائے گی. بیڈ انرجی یہ ہے کہ آپ نے بلا وجہ انتظار کر کے منزلوں کو خود سے دور نہیں کرنا. انتظار نہ کیجیے کسی بھی قسم کا، کیونکہ انتظار کرنے سے بیلنس خراب ہوگا. بیلنس اس طرح سے خراب ہوگا کہ کوئی کمی بیشی ہو جائے گی. اس وقت تو سب کچھ پکچر پرفیکٹ ہے، جو بھی آپ کے سامنے پرپوزل ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. ود دا ٹائم اس میں کچھ اگر آپ ویٹ کرتے ہیں یا چیزوں کو ہولڈ پہ ڈالتے ہیں تو اس سے نقصان ہوگا. آپ کا ہیلتھ الرٹ ٹھیک نہیں ہے، آپ کو کمر میں درد، کمر میں تکلیف، چوٹ، یہ پرابلمز ہو سکتے ہیں. بیک آف ہیڈ، بیک آف نیک، تو اس کی ذرا کیئر کیجیے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ چوٹ سے بچنے کی کوشش کیجیے. گرنے سے، چوٹ سے یہ تھوڑا سا آپ کو پرابلم دے سکتا ہے. لو الرٹ از ویری گڈ. لو الرٹ میں کوئی اچانک آ سکتا ہے، زندگی میں چھا سکتا ہے، یا کوئی روٹا ہوا فوراً آ جائے گا، یا ٹوٹا ہوا رشتہ جڑ جائے گا. کریئر اور فائنانسز کے حوالے سے اور ایجوکیشن کے حوالے سے یہ ہفتہ اچھا ہے. لگتا ہے کہ جس کا آپ کو انتظار تھا وہ آپ کا انتظار اب ختم ہو جائے گا. آپ کی جد و جہد جو ہے وہ ایک خاص پوائنٹ پر آ گئی ہے. وہ ہوتے ہیں 2 گام جب لبے بام رہ جائے، اس پر. سو اس ہفتے آپ کی موومنٹ سوئفٹ اور فاسٹ ہو سکتی ہے، اور آپ کو منزلوں کا نشان مل سکتا ہے. اٹس اے ویری گڈ ویک فار یور کریئر. اب موو کرتے ہیں ورگو کی طرف. کو دوستوں کے لیے بگ پلانس کا ہفتہ ہے. لائف جو ہے وہ زبردست طریقے سے آپ کے سامنے آئے گی، اور جیسے یہاں پر انیوژول فار ورگو پیپل کہ رسک لینا اور رومانس، یہ 2 چیزیں کافی زیادہ اس ہفتے میں آپ کے لیے دکھائی دیتی ہیں. اور کچھ عرصے سے، خاص طور پہ اس ہفتے، جیسے انسان لو اینڈ منی میگنیٹ نہیں ہو جاتا، پتہ ہی نہیں چلتا کہاں سے محبت آپ کی طرف مقناطیس کی طرح کھنچتی چلی آ جائے گی. اور لوگ جو ہیں، یعنی کہ اگر جو آپ سنگل ہیں یا آپ کو رومانس کی تلاش ہے تو دس از دا ویک فار یو. 2 چیزیں ہائی لائٹڈ ہیں، ایک رسک ٹیکنگ اینڈ دی سیکنڈ از رومانس. اپ ٹو یو، آپ کیا چاہتے ہیں، کیونکہ دونوں میں ہی بہت زیادہ وائبس نظر آ رہی ہیں، اور اس کے ساتھ کریئر بہت زیادہ اسٹرانگ ہوا ہے. تو پہلے بات کرتے ہیں رومانس کی. آپ اٹریکٹ کر رہے ہیں لو، رومانس، فیور اور سپیریئرس کی. تو جب سپیریئر آپ کی طرف اٹینٹیو ہوتے ہیں، آپ کو اپریشیٹ کر رہے ہیں یا آپ کو پسند کر رہے ہیں، یہ سپیریئر سے مطلب ہوتا ہے کوئی بھی جو آپ کا باس ہو یا آپ کے اوپر ہو. تو وہ اگر آپ کو پسند کر رہے ہیں اور آپ کو فیورز دے رہے ہیں تو اس سے بہتر سچویشن کیا ہو سکتی ہے. تو آپ کہہ بھی سکتے ہیں اگر آپ کو کچھ ضرورت ہے، ریس کی ضرورت ہے، اسسٹنس کی ضرورت ہے، کام زیادہ ہے،
یا جو پروجیکٹ آپ کر رہے ہیں اس پر آپ کو ہیلپ کی ضرورت ہے، آپ کہہ سکتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ ایک آپ کو کام کرنا چاہیے، یو مسٹ آسک فار ہیلپ، یو مسٹ آسک فار ہیلپ، کیونکہ جو آپ پروجیکٹ کر رہے ہیں اس کو بہت زیادہ ہو سکتا ہے آپ انجوائے نہ کر رہے ہو سکتا ہے کام سے آپ کو تھکن ہو رہی ہو، تو آپ ہیلپ مانگ لیں کسی سے اور کام کسی کو ڈیلیگیٹ کر دیں. یہ ایسا ٹائم نہیں ہے کہ آپ بلا وجہ چیزیں گھسیٹنا شروع کر دیں، کیونکہ کوئی ایسی چیز ہے جس کو آپ گھسیٹ رہے تو اب تک اتنا اچھا ہے، انرجیز بہت اچھی ہیں، آپ کے اوپر فیورز کی بارش دکھائی دیتی ہے. اگر آپ خود کمرے میں بند کر کے اپنے آپ کو بیٹھ جائیں گے یا اسی چیز کو گھسیٹتے رہیں گے تو پھر اتنے اچھی وائبس ضائع ہو جائیں گی. سو گڈ انرجیز بہت زیادہ آپ کی طرف آ رہی ہیں، اور گڈ انرجیز میں آپ کو ہیلپ مل سکتی ہے وہاں سے، جیسے دور پار سے کوئی مسافر خبر خوشخبری آ سکتی ہے، یعنی آؤٹ آف سٹی سے آپ کے لیے گڈ نیوز آ سکتی ہے. ٹریول اینڈ ٹریولر یعنی سفر اور مسافر دونوں آپ کے لیے امپورٹنٹ دکھائی دیتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ آپ کا جو کریئر ہے اس میں اگر کوئی آپ کی انکوائری پھنسی ہوئی تھی، اگر آپ کی کوئی ہوتا ہے نا کہ کام پھنسا ہوا ہے، کوئی آپ کا بل نہیں پاس ہو رہا یا کوئی چیز اٹکی ہوئی تھی، تو وہ چیز بھی آپ کی اس ہفتے نکل جائے گی. آپ کو لیکن ایک کک لگانی پڑے گی، کک سٹارٹ کرنا پڑے گا. آپ کی طرف سے کک ہوگی تو کام ہو جائے گا. اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کا کوئی دوست ایسا مجھے دکھائی دیتا ہے جو آپ کو لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کرے گا، آپ کو کہنے کی کوشش، دوست کہہ لیں یا دوست whoever is your friend، اور آپ کا کوئی بھی شخص آپ کو لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کرے گا. ہوتا ہے نا کٹ یو شارٹ آف یور سائز، کہ آپ کو سوری فگر بنانا یا آپ کا قد چھوٹا کرنا یا آپ پر کوئی بلا وجہ کہ آپ کو کرٹیسائز کرنا تاکہ آپ اسمال فیل کریں. تو وہ ایک بدنیتی پر مبنی ہے یا وقتی ایموشن ہے یا کوئی غصے میں یہ بات کر رہا ہے، اس کو اپنے مطلب مقصد میرا کہنے کا یہ کہ آپ نے اس کو سیریسلی نہیں لینا. اس کے بعد آپ کا ایک 2 مہینے ایسے ہیں، آپ سمجھ لیجئے یہ مئی کا اینڈ، جون، جولائی، اگست، یہ ٹائم ایسا ہے جہاں پر اٹس آل اباؤٹ رومانس. آپ کا محبت، اور محبت جو ہوتی ہے ضروری تو سنگل لوگوں کے لیے تو دیٹس واٹ آئی مین کہ رومانس ہے، اور اگر آپ کو کسی کی تلاش ہے یا واٹ ایور تو سنگل لوگوں کے لیے تو وہی ہے. جو سنگل نہیں ہے، جو ریلیشن شپ میں ہے، ان لوگوں کے لیے اٹس اے ویری گڈ ٹائم. اور جو اس ساری فیلڈ میں نہیں ہے ان کے لیے دس ٹائم از اباؤٹ رومانس. رومانس ہو سکتا ہے یعنی کہ نظریہ، عقیدہ، کوئی بھی اینی تھنگ. رومانس اٹس اے وے آف لائف. تو آپ ایک رومانٹک وے آف لائف اپنا سکتے ہیں. رومانس اس کو سوچنا چھوڑ دیں کہ رومانس از جسٹ اباؤٹ مین اینڈ وومن. یہ اٹس اے نظریہ، اٹس اے وے آف لائف. تو وہ چیز آپ کے آل اراؤنڈ ہے، رومانس ایوری ویئر. اور دوسرا یہ ہے کہ ان لائک ورگو پیپل، دس از دا ٹائم دس ویک جہاں پر آپ رسک لیں گے، بلا وجہ کا رسک، گیمبل اور اسٹاک اور شیئرز. تو وہ ٹھیک ہے، صحیح چل رہا ہے، اس میں سچ کوئی پرابلم دکھائی نہیں دے رہا. آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا نیومرالوجی کا میسج کیا ہے ہمارے ورگو دوستوں کے لیے. نیومرالوجی کا میسج ہے 67. 67 جب بھی آ جاتا ہے یہ کہتا ہے لو یور سیلف. اپنی ذات سے محبت کرو، اپنی ذات کے مسئلوں کو سلجھاؤ اور اپنی فزیکل ایکٹیویٹی میں اضافہ کریں، موومنٹ میں اضافہ کریں. تھوڑا سا اپنے چلیں پھریں، زیادہ جو بھی آپ کی ایکٹیویٹی ہے اس کو آپ 50% انکریز کریں. اگر آپ آدھا گھنٹہ چلتے ہیں تو اب آپ پونا گھنٹہ چلنا شروع کرتے ہیں. اگر آپ کی واک آدھے گھنٹے کی ہے تو اسے آپ پونے گھنٹے کی کر دیں. یعنی کہ دس از واٹ یو ہیو ٹو انکریز کریں. اور سیلف لو، اپنے آپ سے، اپنی ذات سے محبت آپ کے لیے فی الوقت بہت ضروری ہے. دس از اباؤٹ ورگو. اب دیکھتے ہیں ورگو کے لیے ٹیرو کارڈز کیا میسج دے رہے ہیں. ٹیرو کارڈز میں سب سے پہلے گڈ انرجی، بیڈ انرجی، ہیلتھ الرٹ، لو وائب اینڈ کریئر، فائنانسز اینڈ ایجوکیشن. تو گڈ انرجی تو یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا اسٹریس فری ہوں گے. اسٹریس جو کافی دنوں سے الجھن تھی، جس نے آپ کی نیندیں اڑائی ہوئی تھی، نیندیں خراب کی ہوئی تھی، کوئی غصہ، کوئی الجھن، کوئی ڈپریشن جس نے آپ کو ڈسٹرب کیا ہوا تھا، خاص طور پہ سلیپ ڈسٹربنس جس کی وجہ سے ہو رہی تھی، آپ سکون کی نیند نہیں سو پا رہے تھے، وہ الجھن آپ کی زندگی سے
غائب ہو جائے گی, نکل جائے گی یا سارٹ آؤٹ ہو جائے گی. بیڈ انرجی یہ ہے کہ جن لوگوں سے, جس میں نے کہا کہ دس ویک از اباؤٹ رومانس, رومانس از دی ہائی لائٹ, تو اس میں آپ نے رانگ ڈیسیشن نہیں کرنا, کیونکہ آپ جیسے بھیڑ سمجھیں, ہو سکتا ہے وہ بھیڑیا ہو, تو لو کین بی ڈسیپٹیو آلسو, بی کیئرفل. ہیلتھ الرٹ ٹھیک نہیں ہے. ہیلتھ الرٹ میں آپ کا گلا اور آپ کا گلے کے ساتھ تھروٹ اینڈ اپر اسٹمک, اس میں پرابلم ہو سکتی ہے, ہاتھوں میں پرابلم ہو سکتی ہے, اور آپ کو اسکن پرابلم ہو سکتی ہے, اور اس کے ساتھ لیک آف انرجی ہو سکتا ہے, تھکن ہو سکتا ہے. سو بی کیئرفل. اور جو آپ کا لو الرٹ ہے وہ آپ کا جو ہے اس میں صرف یہ ہے کہ یو ہیو ٹو اوپن یور ہارٹ فار رومانس, because time of romance is started, time of love has begun. تو اپنا جو دل ہے, دماغ ہے, اس کو بھی ریسیپٹیو کیجیے لو کی طرف, اور اگر کوئی آپ سے محبت کرتا ہے تو اس سے پیار کا جواب پیار میں دینے کی کوشش کیجیے. کریئر, فائنانسز اور ایجوکیشن میں تیزی ہے, بہت زیادہ ہوتا ہے نا, اسٹاک مارکیٹ کبھی کبھی بہت تیز ہو جاتی ہے, سو ایسی تیزی دکھائی دیتی ہے جیسے آپ فاسٹ لین میں آ جاتے ہیں, اچانک سب کچھ بہت تیزی سے ہونے لگ جاتا ہے, اور آپ کے ایگزامس سے سر پر ہے. اگر آپ ایجوکیشن میں ہیں تو آپ بڑی کامیابی سے اپنے ایگزامس کر لیں گے, یعنی کہ آپ اس وقت اسٹیئرنگ وہیل پر ہیں, اینڈ بی ویری کیئرفل, بیکاز آپ کو سیکنڈس میں ڈیسیشنس لینے ہوں گے جو کہ آپ رائٹ لے لیں گے, بیکاز ہوتا ہے نا جس کو ہم کہتے ہیں آخری اور زوردار حملہ, اس کا وہ اس ٹائپ کا ایک آپ کا کریئر کا میسیج ہے. اب دیکھتے ہیں ڈیوینیشن میں آپ کے لیے کیا میسیج آ رہا ہے. ڈیوینیشن میں آپ کے لیے میسیج یہ ہے کہ آپ تھوڑے سے کنفیوزڈ ہیں اور انڈیسائسو ہیں, فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس انفارمیشن کی کمی ہے. اپنی ریسرچ کیجئے, تھوڑا سا ایکسپرٹ اوپینین لیجئے, اس کے بعد کوئی ڈیسیشن کیجئے. ڈونٹ میک اے ڈیسیشن دس ویک, بیکاز انڈائریکٹلی کارڈس بھی یہی کہہ رہے تھے اور اسٹارس بھی یہی کہہ رہے ہیں, اور ڈیوینیشن میں بھی آپ کے لیے یہی میسیج آیا ہے کہ ڈو یور ریسرچ فرسٹ اینڈ دین ٹیک یور ڈیسیشن. وداؤٹ ریسرچ اینڈ وداؤٹ ایکسپرٹ اوپینین کوئی بھی ڈیسیشن فائنل مت کیجیے گا. اب چلتے ہیں لیبرا کی طرف. اس ہفتے جو ہمارے لیبرا دوست ہیں ان کے لیے فائدہ گھر کے اندر ہے. یہ جو آپ کے بینیفٹ آپ کو ہے, آئیدر ورک فرام ہوم یا گھر والوں سے کسی طرح سے کنیکشن, واٹ ایور, تو جو بھی بینیفٹ, جو بھی فائدہ آپ کو حاصل ہوگا وہ گھر میں حاصل ہوگا, یا گھر سے ریلیٹڈ چیزوں میں حاصل ہوگا, یا پراپرٹی میں حاصل ہوگا, یا لینڈ میں حاصل ہوگا, یا آپ اس حوالے سے لینڈ, پراپرٹی, ایگریکلچر جو چیزیں 4 والز میں ہوتی ہیں کام شروع کرنا چاہتے ہیں تو گھر پر فوکس کیجیے گا. رول گھر از امپورٹنٹ. یہاں سے آپ کو کوئی بینیفٹ, یا کوئی اگر آپ بزنس آئیڈیا سوچ رہے ہیں تو وہ پراپرٹی کے حوالے سے اس پر فوکس کیجیے گا, یعنی فوکس آن پراپرٹی, ہوم, چیزیں جو ہوم سے کنیکٹڈ ہوتی ہیں, اور اس طرح کا بزنس, اس طرح کی چیزیں آپ سوچ سکتے ہیں, ان سے آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے. آپ کو کوئی انہیریٹنس بھی مل سکتی ہے, یعنی کہ آپ کو کوئی نیوز مل سکتی ہے کہ آپ کو کوئی بینیفٹ مل رہا ہے, کسی بینیفٹ کی کوئی گریٹ نیوز ہو سکتی ہے. اس کے بعد دوسرا مرحلہ ایک اور جو بڑا اہم ہے وہ آپ کے کریئر میں تیزی ہے اس ہفتے. اس ہفتے جیسے آپ ہوتا ہے نا, آپ کا شپ ایک ویو آپ کو ساحل پر لے جاتی ہے, اس طرح سے آ رہا ہے. کوئی بلیسنگ ان ڈسگائز اس ہفتے آپ کے لیے لگتی ہے کہ کوئی چیز آپ کو کنارے پر پہنچا دے گی. اس میں یہ دیکھنا ہے آپ نے کہ آپ کے ساتھ جو شیئر کر رہے ہیں, آپ کا ہاؤس شیئر کر رہے ہیں, بزنس شیئر کر رہے ہیں, جو لوگ بھی شیئر کر رہے ہیں وہ ایک بہت اچھا رول پلے کر سکتے ہیں, رول آف بینیفٹ. رول آف بینیفٹ آپ کو گھر سے اور پارٹنرشپ, ان 2 چیزوں سے مل سکتا ہے. اس کے لیے اس میں بریک تھرو بھی ہے, اور اگر آپ فیملی بزنس کر رہے ہیں فار ایگزامپل, تو فیملی بزنس میں بریک تھرو ہے. یعنی کہ اس ہفتے فائدہ فیملی سے ہے, فیملی بزنس سے ہے, انہیریٹنس سے ہے, اور ایسی چیزیں جیسے جو آپ کے لیے بینیفیشل ہیں.
बेनिफिट आ रहा है, मेरा कहने का मकसद ये है, बेनिफिट घर चल कर आ रहा है। सो इसके लिए दरवाज़ा खुला रखिए, नीयत अच्छी रखिए, सो वो चल कर आपके पास आ जाएगा। और एक जो चीज़ बड़ी अहम है ना आपके लिए, उसमें आपको देखना ये है कि आपके ख़िलाफ़ साजिश कहाँ तैयार हो रही है। आपके ख़िलाफ़ साजिश तैयार हो रही है कि कुछ सीरियस हो रहा है, कोई मामला सीरियस है, कोई कॉन्स्पिरेसी है, कोई गॉसिप है, कोई सीरियस चीज़ है जो आप की बैक बाइटिंग है, बहुतान तराज़ी है, ये है। तो आपने लिब्रा लोगों का ज़्यादा मसला ये होता है कि इनकी तवज्जो सारी अपने ऊपर होती है, सारे वक्त अपने बारे में सोचते हैं। तो इस हफ्ते कोशिश कीजिए कि अपनी तवज्जो अपने ऊपर से हटा के इर्द गिर्द पर डालिए कि कौन है जो कॉन्स्पायर कर रहा है आपकी आपकी पीठ पीछे आपके ख़िलाफ़। साजिश भी हो रही है, गिबत भी हो रही है, चुगली भी हो रही है, आपको नुकसान देने की प्लानिंग भी हो रही है, साजिश भी हो रही है। तो ज़रा आंखें खोलिए और देखिए कि कौन है जो बड़ा अनकंफर्टेबल है। अगर आप क्यों चाहते हैं मुझसे, तो मैं आपको हिंट ये दे सकती हूँ कि कोई ऐसा शख्स जिसके चेहरे पे डिस्कम्फर्ट है, जो बिल्कुल भी खुश दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा सा इज़्तिराब है, थोड़ी सी बेचैनी, क्योंकि एक शख्स जो आपके ख़िलाफ़ ये सारा कुछ कर रहा है वो ख़ुद किसी इज़्तिराब में, ख़ुद किसी परेशानी में है। तो चीज़ों को ज़रा न्यू लाइट में देखने की कोशिश कीजिए, नए तरीके से देखने की कोशिश कीजिए कि क्यों और क्या, ये चीज़ें आपने गौर इस हफ्ते करनी है। उसके साथ ये है कि आप अगर स्टूडेंट हैं या आप मीडिया से वाबस्ता हैं या कम्युनिकेशन से वाबस्ता हैं या आप किसी भी तरह मतलब कम्युनिकेशन आपका फील्ड है और एजुकेशन, तो उसमें बहुत बड़ी कामयाबी है, उसमें बहुत बड़ा सक्सेस है। और उसके साथ आपने एक और चीज़ बहुत ज़्यादा केयर करनी है, वेट गेन। एक टाइम है वेट गेन का जो शुरू हो रहा है इस वीक से आपके लिए। अपनी जिमिंग, अपनी एक्सरसाइज, अपनी डाइट तवज्जो कीजिए, क्योंकि अनजाने में वेट जैसे दिनों में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इसके ज़रा ख्याल कीजिएगा। और उसमें आपको जो है, अगर आप लिक्विड लाइक ग्रीन टी, जैसे नींबू पानी, ये जो लिक्विड चीज़ें होती हैं जो वेट को कंट्रोल रखती हैं, वो आपको सूट करेंगी। वेट गेन की वजह हो सकता है आपके स्टमक में, आपका मेटाबॉलिक व्हाटएवर, आई डोंट नो, लेकिन जो भी है वो लिक्विड से, ग्रीन टी से या नींबू पानी से या इस तरह की जो ड्रिंक नेचुरल होती हैं, मेडिकल नहीं कि आप वो कोई हर्बल वाटर, ये ऐसा कुछ नहीं, जो आप जैसे पानी में शहद डाल के पी लें, पानी में नींबू डाल कर पी लें, इस तरह से कुछ करें तो उससे आपका वेट कंट्रोल हो जाएगा। वरना अगले 4-5 हफ्ते में आप फूल के यहाँ तक पहुँच सकते हैं। इसकी अभी से केयर शुरू कर दीजिए। और दूसरा ये है कि आप कुछ अरसे से और आगे कुछ दिनों तक आपको जिस चीज़ की केयर करनी है वो है कि चीज़ें बनेंगी भी और बिगड़ेंगी भी, और दोनों चीज़ें आपके अपने हाथ में हैं, आपके अपने इख्तियार में है कि आप क्या बिगाड़ना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं। जो बनाना चाहेंगे वो बन जाएगा, जो बिगाड़ना चाहेंगे वो बिगड़ जाएगा। ये कल को आपने शिकायत नहीं करनी, क्योंकि जो चीज़ें हैं वो इस वक्त आपके इख्तियार में, आपके हाथ में। अब देखते हैं न्यूमरोलॉजी का मैसेज क्या है आपके लिए। न्यूमरोलॉजी का मैसेज है 14, 1 + 4। 14 नंबर जब भी आता है, 14 नंबर होता है मॉडरेशन का, म्याना रवि इख्तियार करने का। तो न्यूमरोलॉजी का मैसेज आपके लिए ये है कि आपकी ज़िंदगी जो भी है, जैसे भी चल रही है, इसमें म्याना रवि इख्तियार करें, मॉडरेशन इख्तियार करें, दिमाग अप्लाई करें और अपने से तवज्जो हटाकर दूसरों पर करें। देखें दूसरे क्या सोच रहे हैं, और कोई भी डिसीजन या कोई भी बात अचानक एब्रप्ट मुंह पर आपने नहीं करनी, वही आपके लिए बेहतर है। अब देखते हैं आपके लिए टैरो कार्ड्स क्या मैसेज दे रहे हैं। गुड एनर्जी, बैड एनर्जी, हेल्थ अलर्ट, लव वाइब एंड करियर, बिजनेस एंड फाइनेंसेस। गुड एनर्जी तो ज़बरदस्त है,
ویری فرٹائل زرخیز دن ہے یہ. اس میں آپ مٹی کو ہاتھ لگائیں گے تو سونا ہو جائے گی. لہٰذا جو سیڈز آپ سو کرنا چاہتے ہیں کریں. یہ وہ ٹائم ہے کسان کی زندگی میں جو ایک ٹائم ہوتا ہے نا جب وہ بیج بوتا ہے, ہل چلاتا ہے, اور فصل پک کے تیار ہونے سے پہلے کا جو ٹائم ہوتا ہے, جو موسٹ فرٹائل ٹائم ہوتا ہے, یہ وہ ٹائم ہے. آپ اگر فرٹیلیٹی ریلیٹڈ جو بھی چیزیں, زرخیزی سے متعلق جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ اس وقت آپ کے زندگی میں پازیٹیو انرجی کے طور پر موجود ہے. نیگیٹیو انرجی لوگ خواہ آپ کو سٹریس دیں گے, آپ کو سٹریس ہوگا بلا وجہ باتوں کا. تو باتوں کا سٹریس ہے, عمل کچھ نہیں ہے. جسٹ کسی کی کوئی بات بہت زیادہ کبھی لگ جاتی ہے نا اس طرح سے, تو یہ بھی آپ کے اختیار میں, آپ اس کو اوائڈ کر سکتے ہیں. ہیلتھ ریلیٹ آپ کا بالکل ٹھیک ہے, ہیلتھ الرٹ آپ کا بالکل ٹھیک ہے. آپ گھومیں پھریں, ایس او پیز کا دھیان کیجیے گا, بٹ ہیلتھ میں کوئی ایشو نہیں ہے. آپ کا کیریئر جو ہے اس حوالے سے بہت کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے, کیونکہ لوگوں کی انٹینشن آپ کی طرف ٹھیک نہیں ہے. کیریئر کے حوالے سے آپ کا جو یہ ٹائم ہے اس میں لوگ آپ کو سبز باغ زیادہ دکھا رہے ہیں, چیزیں لیس پریکٹیکل, مور فکشنل ہے. جیسے کوئی فکشن آپ کو سنا رہا ہے تو تھوڑا سا آئی تھنک بی ویری کیئرفل اباؤٹ پیپلز انٹینشن. لوگوں کی انٹینشن ٹھیک نہیں ہے. ان کی لو بائی بہت اچھی ہے, لگتا ہے جیسے کسی کے خیال, کسی کی تصور آپ کو خوش کر کے رکھے گا. تو رومانس از آل اراؤنڈ آل اوور, اینڈ دل پچھلے ہفتے بھی ہتھیلی پر تھا, اس ہفتے بھی ہتھیلی پر لگتا ہے. تو لو جو ہے اس کو آپ انجوائے بھی کریں گے, اور جیسے کوئی کسی کے خیالوں میں گانے سن رہے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں. اٹس اے گڈ لو مومنٹ. آپ کا کریئر اور بزنس کے حوالے سے تھوڑا سا ہولڈ بیک کیجیے گا, کیونکہ آپ کے بہت زبردست ٹائم آنے والا ہے. تھوڑا سا ریسرچ کر لیجیے گا, ریسرچ کے بعد اپنے کریئر میں کام کیجیے گا. ہو سکتا ہے آپ کی کچھ چیزیں کیش پیسہ رک جائے, اس پہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ جو بھی رکے گا وہ نیکسٹ ویک آپ کو مل جائے گا. یہ ہفتہ رکنے کا ہے, اگلا ہفتہ ملنے کا. ڈیوینیشن میں آپ کا میسج کیا ہے؟ پیشنس, برداشت کریں, کیونکہ یہ جو ٹائم ہے آپ کے لیے یہ سیکھنے کا ہے, اسٹڈی کرنے کا ہے. آپ ایک اسٹوڈنٹ کی طرح بیہیو کریں لائف میں, کیونکہ ابھی جو کچھ آپ سیکھیں گے وہ اگلے کچھ عرصے بعد آپ کو کام آئے گا, اور یہ کام آپ کو آئے گا, یہی جو کچھ آپ سیکھیں گے اس کو آپ کچھ عرصے بعد ایکشن میں بھی ڈال سکیں گے, کیونکہ آنے والا ٹائم جو ہے وہ اس وقت سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس وقت پیشنس, ایکشن کو تھوڑا روک لیں, ایکشن کے لیے کچھ دیر بعد کوشش کیجیے گا. موو کرتے ہیں اسکارپیو کی طرف. بات کرتے ہیں جی اپنے 8ویں سائن اسکارپیو کی. ہمارے جو اسکارپیو دوست ہیں ان کے لیے ہفتہ کافی امپورٹنٹ ہے. لگتا یوں ہے کہ جیسے اگر آپ کو کسی پہ شک تھا یا کوئی انکوائری چل رہی تھی کسی کے خلاف, تو آپ کا کوئی بہت قریبی, کوئی بہت دوست, کوئی بہت اپنا بالکل ہر شک شبے سے بالا تار ہو جائے گا. یعنی کہ ہی ول کم کلین اور شی ول کم کلین, اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کا اندازہ درست تھا. آپ جو سوچ رہے تھے کہ یہ شخص ایسا ہے تو وہ ویسا ہی نکلے گا. اور ایسے ماحول میں جب آپ کو لگے کہ کوئی بہت اچھا کام کر رہا ہے یا کسی کے ساتھ کوئی بہت اچھا ہوا ہے, تو آپ نے کنجوسی نہیں کرنی تعریف میں, کیونکہ لگ یہ رہا ہے کہ آپ شاید تھوڑا سا تھوڑے کو آپ سمجھیں گے, کم کو آپ سمجھیں گے زیادہ سمجھا جائے. ایسے نہیں کیجیے گا, کیونکہ ان دنوں ہو یہ رہا ہے کہ آپ کی جو الفاظ ہیں وہ میٹر کرتے ہیں, آپ کی باتیں میٹر کرتی ہیں. بہت دور تک آپ کے ان دنوں کی جو باتیں آپ کہیں گے اس کے ساتھ جائیں گے آپ, چاہے وہ تعریف ہو, چاہے وہ تنقید ہو, چاہے وہ غصہ ہو. سو بی کیئرفل وتھ یور ورڈز, بیکاز آپ کے ورڈز میں کچھ ایسی پاور ہے کہ وہ بہت دور تک جائیں گے. اور خاص طور پہ وہ الفاظ جو آپ گھر میں کسی کے لیے یوز کریں گے. گھر ان دنوں بہت امپورٹنٹ دکھائی دے رہا ہے. یوں لگ رہا ہے کہ جیسے آپ اپنے گھر والوں کو اپنی بات پر کنونس کر سکیں گے. ہوتا ہے نا, یو سیل یور ویژن ٹو یور فیملی, تو آپ کی فیملی آپ کی بات مان جائے گی. اس کے بعد ایک اور چیز بھی لگ رہی ہے الفاظ کے حوالے سے, اگر میں بات کروں کہ آپ کی نیگوشیٹنگ سکلز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. اگر آپ کوئی ہیوی پرچیز کر رہے ہیں, سیل یا بائی کر رہے ہیں, تو آپ بہت اچھی پرائس جو ہے وہ کر سکتے ہیں, اچھی پرائس ٹرائی کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ کی باتیں جو ہیں وہ زبردست افیکٹ کر رہی ہیں لوگوں پہ. اور جو بھی لارج پرچیز ہے اس کے بارے میں اس کو اچھی طرح نیگوشیٹ کر لیجیے گا. جو بھی پرائس آپ چاہتے ہیں آپ اس پہ بائر یا سیلر کو لا سکتے ہیں. تو یہ اس قسم کا ہفتہ ہے جہاں پر آپ کی سکلز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں, آپ کی نیگوشیٹنگ سکلز بہت امپورٹنٹ ہیں, اور آپ کی بات سنی جائے گی اور مانی جائے گی, اور دور رس نتائج رہیں گے اس بات کے. البتہ
اگر آپ امپورٹ ایکسپورٹ کے کام سے وابستہ ہیں یا کسی بھی طرح سے آپ کا کوئی تعلق سمندر پاس سے ہے یا فارن کنٹری سے ہے تو اس میں کوئی بہتری پیدا ہو سکتی ہے، خوشخبری پیدا ہو سکتی ہے. آپ کا اسپاؤس یا پارٹنر یا جو آپ کے ساتھ بزنس کر رہے ہیں یا جو آپ کے ساتھی ہیں ان کی صحت کے حوالے سے کچھ حالات بہت اچھے نہیں ہیں. تو کسی بھی چیز کو آپ نے اگنور نہیں کرنا. اس کے علاوہ آپ کو جیسے سڈن ایک سامنا ہو سکتا ہے، سڈنلی کوئی ایک واقعہ ہو جائے یا سڈنلی کوئی جھگڑا ہو جائے یا سڈنلی کوئی آپ کے سامنے تلوار نکال کے کھڑا ہو جائے، تو آپ نے اس تلوار کا مقابلہ الفاظ سے کرنا ہے، کیونکہ آپ کے الفاظ کسی ہتھیار سے کم نہیں ہوں گے. لہٰذا جھگڑے کو نپٹانے کے لیے بہتر ہوگا کہ آپ جو اچانک جس نے آپ کے آگے تلوار نکالی ہے وہ اسے کام ڈاؤن کر دیجیے گا، کیونکہ آپ کر کچھ ایسا ہی رہے ہیں کہ کوئی آپ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور تلوار نکال لیتا ہے اور آپ سے اپنی کوئی ڈیمانڈ کرتا ہے، تو اس کو آپ تھوڑا سا مینیج کر لیجئے گا. اس کے ساتھ آپ کے جو اگر کوئی پارٹنرشپ کرنا چاہتے ہیں، کوئی بزنس لون کا، کوئی شراکت داری کا کام کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے بھی یہ ہفتہ آپ کے لیے کافی اچھا ہے. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کے جو آپ کے ساتھ لوگ ہیں وہ ان کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے. دے نیڈ یور ہیلپ، دے نیڈ یور فائنینشیل ہیلپ، ایموشنل سپورٹ. تو اس کا تھوڑا سا دینے کی کوشش کیجیے گا، کیونکہ تھوڑا سا آپ اپنے آپ میں گم ہیں، اپنی ذات میں گم ہیں. تو تھوڑا سا باہر نکل کر دیکھیے گا کہ جو ارد گرد لوگ ہیں وہ کیا چاہتے ہیں، ان کی آپ سے کیا ڈیمانڈ ہے. اور اس کے بعد ایک ٹائم شروع ہو رہا ہے آپ کے لیے رومانس کا. رومانس بہت ایکٹیو دکھائی دے رہا ہے ان دنوں آپ کی لائف میں، اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ یک طرفہ محبت کا شکار ہو رہے ہیں. اس پر جیسے کوئی انسان محبت کرتا تو ہے، لیکن وہ اپنے کسی تصور سے محبت کرتا. ہو سکتا ہے ایکچولی میں وہ بندہ ویسا نہ ہو، لیکن یہ کہ رومانس ہے جو جیسے آپ نے کسی کو خواب میں زیادہ دیکھنا شروع کر دیا، کوئی شخص خوابوں میں آنے لگ گیا، یا کسی کے بارے میں کوئی خاص ایک دم کوئی عام سا بندہ اچانک خاص ہو جائے، آپ کو لگے کہ مطلب آپ کی سوچیں زیادہ ہیں. اٹس مور یو آر مور ان لو ود دی آئیڈیا آف لو. اس پر دھیان رکھیے گا، کیونکہ رومانس کا ٹائم شروع ہو رہا ہے. اور آغاز کرتے وقت ذرا دھیان کیجیے گا، کیونکہ آپ کے جو خواب و خیال ہیں وہ زیادہ رول پلے کر رہے ہیں بجائے گراؤنڈ ریالٹیز کے. ذرا گراؤنڈ کو بھی دیکھ لیجیے گا. اب دیکھتے ہیں آپ کے لیے نیومرولوجی کیا میسج دے رہی ہے. نیومرولوجی کا میسج آپ کے لیے 44 ایک پاور نمبر ہے، ماسٹر نمبر ہے. اور یہ جب بھی آتا ہے یہ ماحول کو تھوڑا سا ماحول کی طرف متوجہ ہونے کا. یہ آپ کے پلانیٹری پوزیشنز بھی کہہ رہی تھی کہ ماحول کی طرف توجہ دیجیے. ماحول میں وہ سب کچھ ہو رہا ہے جو آپ جس کے بارے میں جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے. سو بی ویری کیئرفل ود دی انوائرمنٹ اینڈ اسٹڈی 4. 44 از این ایکسٹرا آرڈینریلی پاور نمبر جو اس ویک آپ کا چل رہا ہے. تو ٹیرو کے حساب سے آپ کی گڈ انرجی یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا بہت ہیلدی، انرجیٹک، گڈ فیل کریں گے. بیماری جو ہے اس کے بعد جیسے ریکوری کا ٹائم نہیں ہوتا، کوئی انسان بالکل صحت مند ہو جاتا ہے. ویری ہیلدی انرجیز، گڈ وائبس جو ہیں آپ کی وہ ہیلدی ہیں. ہیلتھ از آل اراؤنڈ آپ کے اوپر. آپ اس وقت بہت زیادہ یعنی کہ فل انرجی اینڈ فل پاور میں دکھائی دیتے ہیں. بیڈ انرجی آپ کی یہ ہے کہ آپ کو جیسے آپ کو کہا جائے گا ویٹ کرنا آپ کے لیے میرے خیال میں نقصان دہ ہے. دس از بیڈ دس ویک، ڈونٹ ویٹ. ہیلتھ الرٹ آپ کا ٹھیک ہے. آپ بہت انٹیلیجنٹلی سارے اس پینڈیمک کو ہینڈل کر رہے ہیں، اور آگے بھی لگتا یہ ہے کہ آپ کی ول پاور بہت اسٹرانگ ہے. آپ اپنے دماغ سے، آپ کی امیونٹی بہت اسٹرانگ ہے. دماغ سے، اپنی ڈائٹ سے چیزوں کو کنٹرول کر رہے ہیں، جو کہ آپ کے لیے ٹھیک ہے. لو وائب از ویری گڈ، ایکسلنٹ لو وائب. وش کارڈ ہے، یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ جس شخص سے آپ دل میں محبت کرتے تھے یا یک طرفہ محبت تھے، وہاں سے آپ کو پازیٹیو جواب مل جائے. سو اٹس ویری گڈ. آپ کا جو کریئر، ایجوکیشن اور بزنس کے حوالے سے اگر تو آپ ایجوکیشن میں ہیں، پڑھ رہے ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، تو آپ صحیح ڈائریکشن میں نہیں ہیں. اپنی ڈائریکشن درست کیجئے، کیونکہ آپ وہ پڑھ رہے ہیں جو ایگزامس میں آنا ہی نہیں ہے. لہٰذا وہ کیجئے، یعنی کہ آپ نے کچھ چیزوں کو پینڈنگ کر دیے، کل کر لیں گے، ایک پیپر سے ایک دن پہلے پڑھ لیں گے. وہ سچویشن جو ہے وہ ایجوکیشن کے حوالے سے غلط ہے. اور بزنس کے حوالے سے لگتا یہ ہے کہ کوئی آپ کو پیتل سونا کر کے بیچنے کی کوشش کر رہا ہے، تو سبز باغ دکھا رہا ہے، یا آپ کو کسی غلط فیصلے کی طرف
آپ متوجہ کیا جا رہا ہے. بی ویری الرٹ, یو ہیو ٹو بی ٹو الرٹ جب آپ کا بزنس کا جہاں پر معاملہ آ جاتا ہے. اب دیکھتے ہیں آپ کے لیے, ہمارے اسکارپیو دوستوں کے لیے ڈیوینیشن کی طرف سے کیا میسج آ رہا ہے. ڈیوینیشن کی طرف سے آپ کا میسج یہ ہے کہ آپ کو تھوڑا سا یوگا, ایکسرسائز اور اسینشیلز کرنے ہیں جو آپ کے ویل بینگ کے لیے ضروری ہیں, کیونکہ آپ کو پیس آف مائنڈ چاہیے. اسپریچول گروتھ کے راستے پر ہیں آپ. اسپریچول گروتھ کے لیے کچھ چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں, ان میں سے ایک یوگا ہے, اس میں سے میڈیٹیشن ہے, ایکسرسائز ہے, اور کچھ اسینشیلز ہوتے ہیں ویل بینگ کے لیے, اسپریچول ویل بینگ کے لیے. لہٰذا اپنا پیس آف مائنڈ حاصل کرنے کی کوشش کیجیے تاکہ آپ کی جو اسپریچول گروتھ ہے یہ آپ کے لیے اچھی رہے. تھرڈ آئی پر توجہ کیجیے, یا اپنے سکس چاکرا پر توجہ کیجیے. یور میسج از دیٹ یور تھرڈ چاکرا اور دس از سکس چاکرا اور تھرڈ آئی, یہ بہت زیادہ ایکٹیو ہے, ایکٹیویٹ ہو رہی ہے. جب یہ ایکٹیویٹ ہوتی ہے تھرڈ آئی تو اس وقت آپ کو تھوڑی گھبراہٹ سی یا بے چینی سی ہوتی ہے, آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ واٹس گوئنگ آن. تو اس لیے کہا جاتا ہے ڈیوینیشن میں یہ میسج اس وقت آتا ہے کہ ریلیکس, ڈو یور یوگا. ایسی سچویشن میں یوگا ایڈوائزیبل ہوتا ہے بیکاز دیٹ برنگس کام ٹو یور باڈی. تو آپ کا جو ڈیوینیشن میں ہے وہ یہ ہے, کام یور سیلف ڈاؤن, یو آر آن دا اسپریچول پاتھ اینڈ یور چاکراز اینڈ یور تھرڈ ایکٹیویٹی ان یور سکس چاکرا از ٹو مچ دیز ڈیز. اب موو کرتے ہیں اپنے نیکسٹ سائن سیگیٹیریس کی طرف. ہمارے جو سیگیٹیریس تھے کچھ دنوں سے, ان کے اندر ایک فومو کی کیفیت تھی جو میں نے لاسٹ ٹائم بتایا تھا, فومو, فیئر آف مسنگ آؤٹ. وہ چیز جو ہے اس میں اس دفعہ جاری ہے. ابھی یاد رکھیے گا کہ اگلے 6 مہینے آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں. اگلے 6 مہینے میں آپ کو اس ہفتے ایک ویژن کریٹ کرنا ہے. یہ ویژن کریٹ کرنا ہے کہ اگلے 6 مہینے بعد آپ نے کہاں ہونا ہے, بیکاز یہ 6 مہینے جو ہیں یہ آپ کو یہ جو ہفتہ ہے اس میں جو بھی آپ ویژن اپنا, یہ جو بھی ایمبیشن اپنا یا گول سیٹ کرتے ہیں, آپ جو بھی گول سیٹ کرتے ہیں اگلے 6 مہینے میں آپ کو وہ فیسلٹیز, وہ اپرچونیٹیز ملیں گی کہ آپ وہاں پر پہنچ سکتے ہیں. دس از سم تھنگ ویری گڈ ٹائم. تو اس ہفتے اپنا گول سیٹ کیجیے, اور وہ گول جو ہے وہ جو بھی ہو, چاہے تو وہ آپ کی ہیلتھ کے حوالے سے ہو, چاہے تو وہ آپ کے رومانس کے حوالے سے ہو, چاہے تو وہ آپ کے فائنانسز کے حوالے سے. مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ کو اپنا روٹین جاب کے حوالے سے سیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اگلے 6 مہینے میں آپ کو آٹومیٹ کرنا ہے اپنی جاب کو, اپنے جاب کے ٹائمنگز کو, اپنے جاب کے جو انوائرمنٹ ہے اس کو, جو بھی کام, جاب مین جو بھی آپ کا آفس ہے یا جو بھی آپ کرتے ہیں. اگر آپ ہاؤس وائف ہیں تو جو آپ کا کام ہے, روٹین ہے جو آپ کا, اس کو سیٹ کرنے کا آپ کو ٹائم مل سکتا ہے. سو سیٹ اے گول, کوئی بھی گول سیٹ کیجئے. وہ گول جب آپ سیٹ کر لیں گے تو اس کے بعد اس کو آپ دیکھیے گا کہ آپ کو اگلے 6 مہینے میں نومبر تک آپ اس گول کو اچیو کر سکتے ہیں. وہ گول ویٹ لاس بھی ہو سکتا ہے, وہ گول ہیلتھ بھی ہو سکتا ہے, اینی گول جس کا تعلق آپ کی ذات سے ہے وہ آپ سیٹ کر سکتے ہیں. اور جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ گول سیٹ کرتے ہیں, وہ گول سیٹ کرتے وقت چاہے آپ کو نہیں بھی پتہ روڈ میپ کیا ہے, آپ نے کیسے اس راستے پہ جانا ہے, کیسے آپ نے اس کام کو کرنا ہے, تو آپ جو ایڈوائس آپ کو پلانیٹری ایڈوائس ہے وہ یہ ہے کہ سیٹ یور انجن ٹو موشن. انجن سٹارٹ کریں, راستہ روڈ میپ خود ہی مل جائے گا. اور انجن کیسے سٹارٹ ہوتا ہے, جب آپ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں, گول کو ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں تو خود بخود انجن موشن میں آ جاتا ہے اور چل پڑتا ہے. میرے حوالے سے اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ میں آپ کو کیا ایڈوائز کرتی ہوں تو میں آپ کو سیلف کیئر ایڈوائز کرتی ہوں. آپ اپنی کیئر کیجئے, سیلف کیئر کیجئے, دیٹ از فرسٹ تھنگ. سیلف کیئر میں آپ کے سائیکولوجیکل, اسپریچول, مینٹل ہیلتھ سب کچھ آ جاتا ہے. تو دیٹ شوڈ بی یور پریورٹی. اس کے بعد دوسرا یہ ہے کہ وہ تمام سیگیٹیریس لوگ جو گھر میں کمفرٹیبل نہیں تھے, گھر خریدنا چاہتے تھے, بنانا چاہتے تھے, گھر شفٹ کرنا چاہتے تھے, اگلے 6 مہینے میں ان کو یہ اپرچونیٹیز مل سکتی ہیں. اگر آپ گول سیٹ کرتے ہیں گھر بنانے کا تو آپ وہ بھی بنا سکتے ہیں, گھر بسانے کا تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں. لہٰذا یہ چیزیں جو ہیں اس کے لیے آپ کو اپرچونیٹیز ملیں گی, کیونکہ ایسے لگتا ہے کہ آپ جیسے گھر بنانے جا رہے ہیں اگلے 6 مہینے میں. اب اس کو آپ دیکھ لیجئے گا وہ کس طرح آپ کی لائف پر سیٹ ہوتا ہے. یعنی کہ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ میسج کیا ہے, میسج یہ کہ یو آر کریٹنگ یور نیسٹ, آپ اپنا گھونسلہ بنانے جا رہے ہیں.
تو یہ کیجیے گا. اس کے بعد تھوڑا سا جیسے ہوتا ہے نا آپ کا ایک جو ہمارے سیگیٹیریس لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے یہ چیز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ یہ سفر کر رہے ہیں جب ہوا ان کے چہرے کو چھوتی ہے, ان کے بالوں کو چھوتی ہے, ان کے بالوں سے گزرتی لائک یو آر واکنگ اینڈ ایئر از بلوئنگ تھرو یور ہیئر, تو یہ چیز بہت زیادہ سیٹسفیکشن کا باعث ہوتی ہے. تو فی الحال ٹریول آپ کے لیے ایڈوائزبل نہیں ہے, آپ واک انکریز کر لیجئے, لیکن کوشش یہ کیجئے کہ روز لوٹ کر آپ گھر واپس آئیں. گھر میں رہنے کے یہ دن ہے, باہر نکلنے کے دن کم ہیں آپ کے لیے, کیونکہ گھر میں کچھ ریکوائرمنٹس ہیں, کچھ نیڈس ہیں, کچھ ضرورتیں ہیں جو آپ کو پوری کرنی ہے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کے کچھ فائنینشیل گولز ہیں جو آپ اچیو کر سکتے ہیں, اس کے اوپر توجہ دیجئے, کوئی گول سیٹ کیجئے فائنانسز کے حوالے سے, کیونکہ جو آپ کے ڈیٹس ہیں نا, جو آپ کے قرضے ہیں وہ بھی نکل سکتے ہیں اگلے 6 مہینے میں. اور اس کے بعد آپ اگلے 6 مہینے میں یعنی کہ آپ کا بجٹ جو ہے وہ بہترین ہو سکتا ہے, آپ کی ساری لائبلٹیز اتر سکتی ہیں, قرضے اتر سکتے ہیں, بٹ ڈپینڈ کرتا ہے آپ اسے گول کیسے سیٹ کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ گول سیٹنگ اس لیے بار بار انسسٹ کر رہی ہوں کہ یہ ویک ایسا ہے کہ جہاں پر آپ جو ڈیسائیڈ کریں گے وہ اگلے چند مہینوں میں لیٹ سے 19 نومبر تک وہ کام آپ کا ہو جائے گا. یہ ڈیٹس لکھ کر رکھ لیجئے کہ اس ہفتے کا سیٹ کیا ہوا گول آپ اچیو کر سکتے ہیں نومبر تک, کیونکہ آپ کو اس کے لیے اپرچونیٹیز اور آپشنز اویلیبل ہوں گے. آپ کو تھوڑا سا سیگیٹیریس کو یہ کہنا عجیب لگتا ہے کہ بی اوپن مائنڈیڈ, کیونکہ یہ تو ہوتا ہی اوپن مائنڈیڈ ہے. تو اوپن مائنڈیڈ ہونا آپ کی ریکوائرمنٹ ہے, اس سے بی لٹل اوپن مائنڈیڈ, اور جو تاکہ اوپن مائنڈیڈ ہوں اور آپ کو کھڑکیاں دروازے کھولیں مینس لیٹ نیو آئیڈیاز کم, لیٹ نیو پیپل کم, لیٹ نیو ایئر کم ان, تاکہ نئی تازہ ہوا کو آنے دیں, تاکہ جو اس وقت ایشوز ہیں جو وہ اس سے حل ہو جائیں گے آپ کے. تو یہ ہفتہ ایسا ہے کہ لیٹ ایئر کم ان, اوپن ونڈوز, اوپن یور ہارٹ, اوپن یور مائنڈ, تاکہ جو تھوڑی سی آپ کی جو رکاوٹیں ہیں وہ دور ہو سکے. آپ کے لیے یہ ہفتہ اچھا ہے, سیٹنگ گولز کا ہے, اپنا کوئی گول لازمی سیٹ کیجیے. اب دیکھتے ہیں سیگیٹیریس لوگوں کے لیے نیمرولوجی کا میسیج. کہ آپ کے لیے نیمرولوجی کا میسیج ہے جی 85. وہی چیز جو آپ کو پلینٹس کہہ رہے تھے وہی آپ کو نیمرولوجی بھی کہہ رہی ہے کہ فالو یور ڈریمز. فالو یور ڈریم سے پہلے ڈریم کو کریٹ کرنا پڑتا ہے, ڈریم کو سوچنا پڑتا ہے کہ یہ میرا خواب ہے. 85 آپ کا نمبر ہے, 85, 8 and 5, یہ دونوں نمبر جب آ جاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں فالو یور ڈریم. اپنا جو نیمرولوجی ہے وہ میسج یہ دے رہی ہے کہ اپنے خوابوں کے پیچھے بھاگو. چاہے وہ ایک بچہ جیسے تتلی کے پیچھے بھاگتا ہے, وہ والی فیلنگ اپنے اندر کریٹ کریں, اپنے خوابوں کے پیچھے بھاگیں, کیونکہ وہ بالکل آپ کی اس میں ہیں, کیا کہتے ہیں اس کو, آپ کی حاصل کرنے کی اس کے اندر ہیں. آپ حاصل کر سکتے ہیں ان کو, اور بہت جلد حاصل کر سکتے ہیں. یہ نیمرولوجی میسج دے رہی تھی. اب دیکھتے ہیں ٹیرو کارڈز کیا میسج دیتے ہیں. گڈ انرجی, بیڈ انرجی, ہیلتھ الرٹ, لو وائب اینڈ ایجوکیشن اینڈ فائنانسز اینڈ ایجوکیشن. گڈ انرجی تو یہ ہے کہ لک از آن یور, آپ کے ساتھ کوئی اندیکھے انجانے ہاتھ آپ کے کام کر رہے ہیں. آپ کو فیل ہوگا کہ کوئی میرے سے بہتر میرے لیے سوچ رہا ہے, کوئی میرے سے بہتر میرے کام کر رہا ہے. اور بعض دفعہ ہمیں فیل ہوتا ہے کہ تقدیر مہربان ہے. سو تقدیر آپ پر اس ہفتے مہربان ہے. یہ آپ کی گڈ انرجی ہے کہ آپ فیٹ از کائنڈ ٹو یو. ویری گڈ انرجی. بیڈ انرجی یہ ہے کہ آپ کو جو ہے مخالفت کا بہت زیادہ سامنا ہوگا, اور آپ کو پتہ چلے گا کہ نفرت, جب کوئی نفرت اپنی ظاہر کرتا ہے تو اس سے کتنی تکلیف ہوتی ہے. کوئی ہو سکتا ہے شخص یا حالات یا ماحول آپ کی طرف نفرت کا اظہار کریں. یہ ان کے اپنی پروجیکشن ہے, ان کے اپنے اندر کی نفرت ہے. اس سے آپ پریشان نہ ہوئیے گا, لیکن یہ ہے کہ آپ کو نفرت کا سامنا کرنا پڑے گا. بہت برا ہوتا ہے ہیٹریٹ کو فیس کرنا, بٹ سٹل اب یہ سوچیے گا کہ یہ جو مجھ سے نفرت کا اظہار کر رہا ہے یہ میرے سے نہیں ہے, یہ اس کا اپنی ذات کے ساتھ ہے. ہیلتھ الرٹ آپ کا بالکل ٹھیک نہیں ہے. اس میں ایسے لگتا ہے جیسے تھوڑی سی ہیوی فیلنگ ہے. تھوڑا سا آپ کے لنگز اور کڈنیز ان کی کیئر کیجیے گا, کیونکہ کڈنیز بہت زیادہ اچھا کام نہیں کر رہی ہیں, جس کی وجہ سے آپ ویک فیل کر رہے ہیں. آپ کو تھکن کا اور ویکنس کا احساس ہوگا.
لو الرٹ میں یہ ہے کہ آپ اگر کسی کا آپ کو انتظار تھا وہ آ تو جائے گا، لیکن کسی کے آنے کے لیے، کسی سے ملنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ پریشر فیس کرنا پڑے گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا لو اور آپ کی فیملی ان میں کوئی جھگڑا ہو جائے یا یہ آمنے سامنے ہو جائیں. تو کیپ یور لو اینڈ یور فیملی ایٹ اے ڈسٹینس دس ویک. کریئر کے حوالے سے بہت اچھا آپ کا میسج ہے. لگتا ہے کہ جیسے آپ کامیابی آپ کی دروازے پہ دستک دے رہی ہے باہر. یوں لگتا ہے جیسے اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے، اعلان کیا جا رہا ہے آپ کی کامیابی کا، آپ کی فتح کا، اور آپ وکٹری سٹینڈ کی طرف ٹرافی لینے جا رہے ہیں. یہ آپ کی ایجوکیشن میں بھی یہی ہے، اور اس ہفتے آپ کے کریئر میں بھی یہی اناؤنسمنٹ آف یور سکسیس ہے. اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے سیگیٹیریس دوستوں کے لیے اس ڈیوینیشن میں کیا میسج آتا ہے. ڈیوینیشن میں آپ کے لیے میسج یہ آتا ہے کہ آپ فلائی کر رہے ہیں، آپ فلائی ہائی کر رہے ہیں رائٹ ناؤ. تو جب آپ فلائی ہائی کرتے ہیں تو اس سے دوسرے لوگ ڈر جاتے ہیں، تھریٹنڈ ہو جاتے ہیں، حسد کا شکار ہو جاتے ہیں. لیکن آپ نے اپنی اڑان کو نیچا نہیں کرنا، اپنی اڑان کو اور اونچا کریں، کیونکہ دوسرے جو ہیں وہ بہت جلدی آپ کی اڑان سے انسپریشن لینے لگیں گے. ابھی جو حسد کر رہے ہیں کل کو وہ آپ کو آئیڈیلائز کریں گے، آپ کی مثالیں دی جائیں گی. یو کین بیکم این انسپریشن. سو یو آر فلائنگ ہائی. اپنی اس فلائنگ کو اور ہائی کریں. دوسروں کی خاطر اپنی اڑان کو کم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ تھا ہمارا سیگیٹیریس دوستوں کے لیے ہفتہ. اب موو کرتے ہیں اپنی کیپریکون دوستوں کی طرف. ہمارے کیپریکون دوستوں کے لیے یہ ہفتہ جو ہے یہ بہت لحاظ سے امپورٹنٹ ہے. کوئی ایسے لگتا ہے کہ کوئی سکون ہے جو آپ اپنے اندر محسوس کر رہے ہیں. ہمارے کیپریکون دوستوں کے لیے ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ وہ اپنے اندر سکون محسوس کریں، ان کو لگے کہ سب کچھ ٹھیک ہے. یہ ایسا کم ہوتا ہے. یہ ہفتہ آپ کے لیے رومانس اور فیم اور فرٹیلیٹی کا ہے، زرخیزی ہے چاروں طرف. ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ کا کوئی جیسے آؤٹ آف بلوز آپ کو فائنانسز، یعنی جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہے، چاہے وہ آپ کسان ہیں آپ کو زرخیزی چاہیے، اگر آپ کو رومانس چاہیے آپ سنگل ہیں، اور آپ کو شہرت چاہیے اگر آپ جد و جہد کر رہے ہیں، یہ چیزیں آپ کو نکل سکتی ہیں. اور یہ ٹائم جو ہے یہ بیسٹ موو کا ٹائم ہے. آپ جو بھی چال چلیں گے، جو بھی موو لیں گے، وہ اس ہفتے آپ کے لیے بہترین رہے گی. اس کے بعد یہ دیکھ لیجئے گا کہ آپ اگر کس چیز میں انٹرسٹڈ ہیں. لو از یور وے. اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں یا نہیں ہیں، کوئی ہے جو آپ سے محبت کا اظہار کرے گا، آپ کے راستے میں آئے گا، آپ کو روک کے آپ سے محبت کا اظہار کرے گا. اب یہ سمبولیکلی بھی ہوتا ہے کہ ہم محبت، لو کو ہم کئی طرح سے لے سکتے ہیں. سو لو از یور وے. اور لو آپ سے جو بھی ہے، کوئی شخص آپ سے اظہار محبت کرے گا. اور ایک اور بات بھی لگتی ہے کہ آپ جس بھی فیلڈ میں ہیں، جو بھی کام کر رہے ہیں، جہاں بھی ہیں، ہر کسی کے ہونٹوں پر آپ کا ہی نام ہوگا، آپ ہی کا نام لے رہے ہوں گے. آپ کی گڈ وے اور بیڈ وے آئی ڈونٹ نو. آپ جو ہیں اس وقت موضوع گفتگو ہے خاص و عام کا. تو یہ آپ کے لیے اس میں کیئر کی ضرورت ہے. جب بھی آپ موضوع گفتگو ہوتے ہیں تو اس میں سارا کچھ چل رہا ہوتا ہے، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ پازیٹیو ہے آپ کے لیے. اور دوسرا یہ ہے کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے آپ ذہنی طور پر پرسکون اور خوش ہیں. ایک جیسے کوئی ہم بعض دفعہ ٹربو چارج نہیں مل جاتا دماغ کو، تو اس طرح کا کوئی ٹربو چارج آپ کو ملا ہے. کوئی آپ کو سگنل بوسٹر ملا ہے جس کی وجہ سے آپ کا ذہن جو ہے آپ کی ایسے ہے کہ جیسے کوئی کمپیوٹر ہے، ہر چیز کا اس میں جواب ہے. فوری طور پر آپ سوال کرتے ہیں، جواب آ جاتا ہے. آپ کوئی موو کرتے ہیں، آپ کامیاب ہو جاتے ہیں. آپ کوئی چال چلتے ہیں، آپ کامیاب ہو جاتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے یہ کافی زیادہ آپ کے لیے ہے، اور لگتا ہے کہ اگلے 10-15 دن آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اس حوالے سے، آپ کے ذہن کے حوالے سے. اور جو چیز یہاں پہ سب کچھ ٹھیک دکھائی دے رہا ہے، لیکن جو چیز احتیاط کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ جس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے،
जिसे आप टीम मेंबर समझते थे, जिसे आप अपना राइट हैंड समझते थे, हो सकता है कि वो आपको रिप्लेस करने की कोशिश करे, हो सकता है वो आप ही का कॉम्पिटिटर बन जाए, आपके साथ मुकाबलेबाजी में आ जाए। तो इससे आपको अफसोस तो होगा, लेकिन मैं आपको पहले इन्फॉर्म कर रही हूँ कि जिन लोगों को जिनको आपने सिखाया था, अब वो आपका बॉस बनने की कोशिश करें, अब वो आपको सिखाने की कोशिश करें। तो इसके अलावा बहुत सारी नई जॉब्स आपके लिए ओपन हो सकती हैं, न्यू वेन्यूज़ आपके लिए ओपन हो सकते हैं, आपके लिए नए दरवाज़े खुल सकते हैं, कामयाबियों के ये दिन हैं। जो चीज़ रुकावट पैदा कर सकती है, जो चीज़, वो थकन का एहसास है, थकन का एहसास है, और ये कि बंदा कहते हैं मैं थोड़ा काम की बजाय आराम कर लूँ, तो आप आराम करते रहें और बादल बरस के चले जाएं। ये एक बहुत सीरियस चीज़ है, इसका आपने ध्यान करना है। उसके अलावा जो कैप्रिकॉर्न दोस्त हैं, उनके लिए ऑनलाइन काम जो लोग कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उनके लिए एक्सीलेंट टाइम है, क्योंकि ऐसे लगता है ना आपका नाम हर जगह है, हर कोई आपका नाम ले रहा है, हर कोई आपका जिक्र कर रहा है। तो इस हवाले से इस हफ्ते को देख लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि थकन और सर दर्द, आपके थकन, सर दर्द और हाथ में दर्द या चोट और पाँव में दर्द या चोट, ये आपके रास्ते की रुकावट ना बने, क्योंकि हाथों में या ये एरिया जो है, हाथ और कंधे, ये आपको तंग कर सकते हैं इस हफ्ते। वजह कोई नहीं है, मे बी मस्कुलर पेन्स हैं, इनमें बीमारी दिखाई नहीं देती, लेकिन ये मस्कुलर पेन्स हैं, ये एक चीज़ है जो आपको रास्ते की रुकावट बन सकती है, आपको रोक सकती है। इससे रुकिए और थोड़ा सा, जैसे मैंने लास्ट वीक भी कहा था, यूज़ विटामिन एफ, फ़न, थोड़ा सा फ़न और कीजिए, क्योंकि अभी फ़न का टाइम है। उसके बाद इसके बाद आने वाले चंद दिनों में ऐसे होगा कि जैसे आपका स्टीयरिंग जो है वो एकदम फास्ट लेन में आ जाता है, एक जिसको हम कहते हैं आप बिल्कुल ही तेज़ 5वें गियर में गाड़ी चला रहे होंगे, लिहाजा 5वें गियर में आने के लिए आने से पहले अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए। अब देखते हैं हमारे कैप्रिकॉर्न दोस्तों के लिए इस हफ्ते न्यूमरोलॉजी का मैसेज क्या है। न्यूमरोलॉजी का जो नंबर है वो आपके लिए 41 4+1, ये कहता है कि अपनी ज़ात को सेल्फ डिसिप्लिन करो, अपने सेल्फ डिसिप्लिन करो अपनी ज़ात को। जैसे मैंने कहा कि आपकी कामयाबियों, तरक्कियों, फ़न, मोहब्बत, हर चीज़ की रुकावट आपकी अपनी ज़ात बन सकती है। सो सेल्फ डिसिप्लिन कर लें तो आपके लिए तमाम ये मसाइल हल हो जाएंगे। 41 4+1, ये वो नंबर है जो आपको जो बहुत पावरफुल और स्ट्रॉन्ग नंबर होता है। 41 जब भी आता है तो 41 की जो एनर्जी है उसे फ़ायदा उठाएं। इस हफ्ते आप अपनी लाइफ को, अपनी हर चीज़ को सेल्फ डिसिप्लिन कर सकते हैं। हम देखते हैं आपके लिए गुड एनर्जी क्या है, बैड एनर्जी, हेल्थ अलर्ट, लव वाइब और करियर, बिजनेस एंड एजुकेशन। इस हवाले से जनाब गुड एनर्जी तो ये है कि लोग आपकी बात सुन रहे हैं, ऐसे आपको देख रहे हैं और आपकी बात मानी जा रही है, सुनी जा रही है। अगर आप कोई लिमिट्स लगाना चाह रहे थे, अगर आप कोई हदूद, कुछ लोग जो आपकी बहुत ज़्यादा कम मामलात में टांग अड़ा रहे थे, दखल दे रहे थे, वो आपकी ज़िंदगी से निकल जाएंगे या वो अपनी हद में चले जाएंगे। ऐसे लगता है जैसे दुश्मन को आप वापस उसकी सरहदों में, मोर्चे में भेज देंगे। जो भी है उसको आप वापस उसके हद में पहुंचा देंगे, ये लगता है। बैड एनर्जी में आता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन, आप कहेंगे कुछ, लोग समझेंगे कुछ। तो ज़रा क्लैरिटी रखिएगा अपनी गुफ्तगू में, क्योंकि लोग आपकी बात का उल्टा मतलब निकालेंगे जानबूझकर, इसका ख्याल रखिएगा। हेल्थ अलर्ट आपका ठीक है, थोड़ा सा पीस, थोड़ा सा सुकून, थोड़ा सा रेस्ट आपको चाहिए, अदरवाइज़ हेल्थ अलर्ट आपका बिल्कुल ठीक है। लव वाइब इज़ एक्सेलेंट, इट्स लव ऑल अराउंड। आपकी एस्ट्रोलॉजी भी यही कह रही थी और आपकी न्यूमरोलॉजी में जब 41 आता है तो वो सडन मोहब्बत को का मैसेज भी होता है। 41 के अचानक आपको मोहब्बत हो सकती है। तो लव कार्ड जो है वो एम्प्रेस कार्ड है, जो कहता है कि समबडी इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर। कारोबार में बहुत तेज़ी हो सकती है। अगर आप जॉब तलाश कर रहे थे, आपको जॉब इस हफ्ते मिल सकती है। अगर आप यानी कि आखिरी मरहला
اور کامیاب، اس میں آخری اور زوردار اور کامیاب حملہ، یہ آپ کا میسج ہے آپ کے ٹیرو کارڈ میں۔ اب دیکھتے ہیں ڈیوینیشن کی طرف چلتے ہیں کہ وہاں کیا میسج ہے۔ آپ کا ڈیوینیشن میں بہترین میسج آیا ہے۔ میسج یہ ہے کہ آپ کی زندگی کا ایک بہت بڑا اور خاص مقصد ہے اس وقت، جس میں انوالومنٹ ہے کمیونیکیشن کی اور آرٹس کی۔ اپنے آپ کو اپنی انسیکیورٹیز کے حوالے سے ہولڈ بیک مت کیجیے، کسی بھی انسیکیورٹی کو۔ سم ٹائمز آپ سوچتے ہیں میری ایج نہیں ہے، سم ٹائمز آپ سوچتے ہیں میرے پاس پیسہ نہیں ہے، کئی طرح کی انسیکیورٹیز ہم نے اپنے اندر بنائی ہوتی ہیں۔ کسی بھی انسیکیورٹی کو راستے میں نہ آنے دیں۔ کمیونیکیشن از یور فیلڈ، مقصد بہت بڑا ہے، اس میں آپ کو ڈیوائن ہیلپ ملے گی۔ قدم بڑھائیے، اپنی جو اہمیت ہے اس کو انڈرسٹینڈ کیجیے۔ دس از یور ڈیوینیشن میسج اینڈ دس از ون آف دا بیسٹ ڈیوینیشن میسیجز۔ اب موو کرتے ہیں نیکسٹ سائن ایکویریس کی طرف۔ ہمارے ایکویریس جو دوست ہے یہ کچھ دنوں سے الجھے سے ہیں، اور اپنا جو ان کو لگ رہا ہے کہ میری بات کو سمجھا نہیں جا رہا، میری بات کو انڈرسٹینڈ نہیں کیا جا رہا، بلا وجہ کی سختی کر رہے ہیں لوگوں پر، بلا وجہ کا لوگوں کو جیسے ہوتا ہے نا، آپ کسی کو کارنر میں پش کرتے ہیں اور بلا وجہ کسی کے ذمہ داریاں بڑھا دیتے ہیں، لوگوں کی ڈسسیٹسفیکشن ہے آپ کے اندر لوگوں سے۔ تو اس ہفتے بھی وہ تھوڑی سی فیلنگ چل رہی ہے، اور یوں لگ رہا ہے کہ اس فیلنگ کے تحت، ڈسسیٹسفائیڈ فیلنگ کے تحت آپ رسک لینے کی کوشش کریں گے۔ آپ جیسے ہوتا ہے نا کہ اپنی امپلس بائنگ کریں گے، اپنے امپلس پر چلیں گے، اپنے جو آپ کا ایک خیال ہے، آپ کی ایک سوچ ہے، اس کو زیادہ آپ اور بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ آئی ووڈ ایڈوائز کہ آپ اس چیز کو سپریس کر دیجیے، لمبی سانسیں لیجیے، گہری سانسیں لیجیے، تھوڑا سا یوگا کیجیے، تھوڑا سا اپنے آپ کو کام ڈاؤن کیجیے۔ سب لوگ ٹھیک جا رہے ہیں، سب لوگ صحیح کام کر رہے ہیں، آپ ہیں جو اپنے اندر کہیں غیر مطمئن ہے، اور آپ کا جو وہ غیر اطمینان یا غیر مطمئن پن جو ہے اس سے لوگ ڈسٹرب ہو رہے ہیں۔ سو اپنے آپ کو بالکل کام ڈاؤن کیجیے، اور اس میں یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ بغاوت بھی کر سکتے ہیں، وہ الٹ کے آپ کو جواب بھی دے سکتے ہیں، وہ آپ کو غلط سلط بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اس سے پہلے ہی اپنے آپ کو تھوڑا سا خود چیک کر لیجئے۔ اور ایک اور بات جو بڑی امپورٹنٹ لگ رہی ہے ایکویریس لوگوں کے لیے، کہ ایسے ہوتا ہے نا کہ ہم فیملی نارمز ہوتے ہیں، ہر خاندان کے اپنے کچھ اصول قانون ہوتے ہیں، تو اس ہفتے لگتا ہے جیسے آپ اپنے خاندانی اصول اور قوانین کو توڑنے کی کوشش کریں۔ یو مائٹ ٹرائی اینڈ بریک دی رولز آف یور فیملی۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ جو آپ کرنا چاہتے ہیں، جو قانون توڑنا چاہتے ہیں، جو اصول خاندانی آپ توڑنا چاہتے ہیں، اس کے لیے کچھ آپ کے دوست آپ کو سپورٹ کریں گے، یو ہیو اے سپورٹ فار دیٹ۔ لیکن آؤٹ سائڈ فیملی کچھ لوگوں کو آپ پر یقین ہے، آپ کے دوست ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یار تو جو ٹھیک ہے ہم تیرے ساتھ ہیں، انہیں یہ آئیڈیا بالکل ٹھیک لگے گا۔ تو سپورٹ کے لیے دوستوں کی طرف دیکھیے گا۔ گھر میں شاید آپ کے جو آئیڈیاز ہیں ان کی گھر میں سپورٹ بہت زیادہ نہ ہو۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ایک اور بات جو کہ ہوم سے ہی ریلیٹڈ ہے، وہ یہ کہ کہتے ہیں نا کہ گھر میں فیل ایٹ ہوم ان یور ہاؤس، گھر میں ایٹ ہوم فیل کریں، اپنے گھر میں، اپنے کمرے میں، اپنے فیملی ممبرس کے ساتھ جیل ہونے کی کوشش کریں، انٹیگریٹ کرنے کی کوشش کریں اسی فیملی میں، کیونکہ آپ کا دل شاید گھر میں نہ لگے، آپ کو لگے کہ گھر سے باہر نکلتے ہیں، باہر جاتے ہیں، تو یہ چیز اضطراری کیفیت آپ میں پیدا کرے گی، آپ کو اس سے انگزائٹی ہوگی، کیونکہ گھر کو اس وقت آپ کی ضرورت ہے۔ گھر میں اس طرح سے آپ کو ضرورت ہے، آپ چاہے چھوٹے ہیں، گھر کے سب سے چھوٹے ہیں، چاہے سب سے بڑے ہیں، چاہے آپ مڈل میں، اس گھر میں جس میں آپ رہتے ہیں، اس گھر میں آپ ایک سسٹم کریٹ کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ گھر کا جو سب سے سست بندہ ہوتا ہے، گھر کا جو سب سے کاہل بندہ ہوتا ہے، اس کے لیے بھی آپ کو سسٹم کریٹ کر سکتے ہیں۔ آپ گھر میں یا اپنے لیونگ سپیس میں یا ورکنگ سپیس میں ڈسسیٹسفائیڈ ہیں سسٹم سے، اور کوئی بات نہیں ہے، تو اس سسٹم خود کریٹ کر لیجئے۔ تو آپ کریٹ کر سکتے ہیں۔ اس ہفتے آپ کو ایسی اپرچونٹیز بھی ملیں گی کہ آپ ایک سسٹم بنا بھی سکتے ہیں اور اس کو امپلیمنٹ بھی کر سکتے ہیں، سب سے کاہل انسان کے لیے بھی۔ تو تھوڑا سا اس طرف توجہ دیجیے، اور آپ کو ابھی جو سکون ہے وہ شروع ہوگا آپ کی زندگی میں تھوڑا سا اس مہینے کے بعد۔
اس مہینے سکون جو ہے نا وہ ایسے جیسے آپ کو لگے گا کہ ایک فیلنگ ہوتی ہے جیسے لگتا ہے کہ بار بار بندے کو میری ٹرین مس ہو گئی، میری بس مس ہو گئی، یہ فیلنگ ہے جس سے آپ بار بار گزریں گے. تو اپنے آپ کو کام ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ میری ٹرین مس ہو گئی ہے، اب تھوڑی سی اینکشیس ہیں، تو اینکشیس سسٹم سے ہیں اس کو ٹھیک کر لیجئے. اس کے بعد ایک اور چیز، آپ کے جو آپ کے جن لوگوں سے آپ کو پیار ہے نا، آپ ان لوگوں کو تنگ بھی کر سکتے ہیں یا وہ آپ کو تنگ کر سکتے ہیں، کین بی ادر وے اراؤنڈ. اس کے بعد آپ کی ہیلتھ جو ہے اس کو بھی تھوڑا سا اپنی ہیلتھ پر آپ توجہ دیجئے، کیونکہ آپ کو تھوڑا سا ٹھنڈی چیزیں کھائیے. ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے اسٹمک میں ایسیڈیٹی زیادہ ہو گئی ہے، گرمی زیادہ ہو گئی ہے. بلڈ پریشر کو بھی تھوڑا انڈر چیک رکھیے، اور اگر آپ کا بلڈ پریشر کا ایشو ہے تو اس کو تھوڑا سا مانیٹر زیادہ کیجئے. آپ کی ہیلتھ کے حوالے سے تھوڑا سا جیسے آپ انٹیک کیجئے جو نیچرل واٹر ہوتا ہے، لائک فروٹس ہوتے ہیں، فروٹس کا واٹر ہوتا ہے، جوسز ہوتے ہیں، یا جیسے وہ فروٹس ہوتے ہیں جن میں واٹر کنٹینٹ زیادہ ہوتا ہے، وہ زیادہ کنزیوم کیجئے، کیونکہ آپ کا جو اسٹمک ہے وہ بہت زیادہ ایسیڈک لگ رہا ہے اس وقت، جس سے آپ کو یہ سارا کچھ آپ کا تھوڑا سا ڈسٹرب ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ ایک اور بات کہ ڈیجیٹل ڈیٹاکس کی آپ کو ضرورت ہے. اسٹے اوے فرام ڈیوائسز ایز مچ ایز یو کین. اب دیکھتے ہیں نیمرولوجی کیا میسج دے رہی ہے آپ کو. نیمرولوجی کا میسج ہے 37. ایگزیکٹلی ہوئی جو اسٹرالوجی کہہ رہی ہے. 37 کا مطلب ہوتا ہے ٹیک ٹائم آؤٹ. تھوڑا سا ٹائم آؤٹ لیں، تھوڑا سا جیسے اپنا چیزوں کو آرگنائز سسٹمائز کریں، اس کی ضرورت ہے. 3+7 is 1، اور ادروائز 37 جب بھی نمبر آئے کسی بھی آپ کے اس میں ہفتے میں، تو وہ ہفتہ ٹائم آؤٹ ہفتہ ہوتا ہے. تو ٹائم آؤٹ ہفتہ کر لیجئے، اس کو چھٹی لے لیجئے، ویکیشن کر لیجئے، چیزوں کو بیٹھ کر سسٹمائز کر لیجئے. دیکھیے کہاں پر کیا پرابلم ہے، کس کو کون کیا کر سکتا ہے، کون کیا نہیں کر سکتا. جیسے ہیومن ریسورس ہوتا ہے نا، تو ہیومن ریسورس پر توجہ دیجئے اور اس کو چیزوں کو سسٹمائز کر لیجئے، آٹومیٹ کر لیجئے. اب دیکھتے ہیں آپ کے لیے ٹیرو کارڈز کا اس ہفتے کا میسج کیا ہے، کیونکہ ٹیرو کارڈز جو ہوتے ہیں یہ پکٹوریل فارم ہوتے ہیں ہمارے اسٹرالوجی کی. تو اب اس کے گڈ انرجی اس ہفتے کی، بیڈ انرجی اس ہفتے کی، ہیلتھ الرٹ، لو وائب اینڈ کریئر اینڈ ایجوکیشن اینڈ فائنانسز. آپ کی جو گڈ انرجی یہ ہے کہ آپ کے سارے کام ہو جائیں گے. بول ضائع نہیں ہوتا کہ جو آپ کا کام ہے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. آپ کے کاموں میں ایک فلو اینڈ ایز دکھائی دیتی ہے. بیڈ انرجی میں یہ لگتا ہے کہ آپ کو بہت ساری فائلنگ جو ہے نہ چاہتے ہوئے کلوز کرنی پڑیں گی. آپ کو جیسے ہوتا ہے کہ جیسے آپ کسی نہیں چاہتے کہ اس کو فارغ کریں اس ملازم کو، لیکن اسے آپ کو فارغ کرنا پڑے گا. سو نہ چاہتے ہوئے فائلنگ کلوز کرنا کافی مشکل ہوتا ہے ایکویریس لوگوں کے لیے، کیونکہ یہ بہت دل والے لوگ ہوتے ہیں. ہیلتھ الرٹ آپ کا ٹھیک نہیں ہے. اینگر مینجمنٹ ہو رہا ہے، جو بھی میں نے آپ کو اسٹرالوجی میں بتایا ایگزیکٹلی وہی آپ کا ہیلتھ الرٹ یہاں پر بھی آ رہا ہے. لو وائب میں یہ ہے کہ مقابلے بازی، جسے آپ محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، آپ کا پارٹنر وہ آپ کے ساتھ کمپٹیشن میں آ جائے گا کہ تم نے یہ لیا ہے تو میں نے بھی یہ لینا ہے، تمہاری ماں نے یہ کہا تو میں نے بھی، میری ماں نے یہ کہا، یو نو یور مدر از لائک دیٹ، مائی مدر از لائک دیٹ، یور آئی مین ایگزامپل دے رہی ہوں سمبولکلی. تو اس سے بچیں کیونکہ یہ بہت آگے گیم بڑھ سکتی ہے. بہت اچھا ہے کریئر، فائنانسز اور ایجوکیشن کے حوالے سے یہ ویک بہت اچھا ہے. اٹس اباؤٹ جو وہ گڈ انرجی تھی آپ کی، فلو اینڈ ایز، وہی یہاں پر بھی ہے کہ اٹس ویری گڈ. کوئی پیسے ون فال، کوئی ایگزام ہے تو بہت اچھا پاس ہو جائے گا. اٹس این ایکسلنٹ ٹائم فار یور کریئر، فائنانسز اینڈ ایجوکیشن. اب دیکھتے ہیں ہمارے ایکویریس دوستوں کے لیے اس ہفتے کا ڈیوائن میسج کیا ہے.
آپ کا جو ڈیوینیشن میں میسیج ہے وہ بھی ایگزیکٹلی ٹیرو کارڈز، نیمرالوجی اور ایسٹرالوجی کی ہی ایک طرح سے وہی بات یہاں آپ کے ڈیوینیشن میں بھی نکلی ہے کہ اٹس اے گڈ ٹائم ٹو گیو برتھ ٹو نیو آئیڈیاز اینڈ سچویشنز ان یور لائف. اور آپ کو اس میں پوری طرح سے ہیلپ ملے گی، آپ کو پروٹیکشن ملے گی. آپ جو چینج لانا چاہتے ہیں، جو کام کرنا چاہتے ہیں، یعنی کہ جس بھی چیز کو برتھ دینا چاہتے ہیں اس کو برتھ دے دیجیے، آپ کو ڈیوائن ہیلپ ملے گی. چینج سے گھبرائیں نہ، موو آن ود دا چینجز اور امپلیمنٹ دا سسٹم دیٹ یو وانٹ اینڈ گو ہیڈ ود وٹ ایور یو وانٹ اینڈ یو آر ریئلی وانٹنگ ٹو ڈو. اب موو کرتے ہیں اپنے لاسٹ سائن پائسس کی طرف. میرے جو پائسس دوست ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ ون آف دا بہترین ویکس دکھائی دیتا ہے. یوں سمجھ لیجیے کہ آپ کی ایک جرنی شروع ہوئی ہے. آپ 13 مئی سے لے کے 11 جولائی تک آپ ایک بیسٹ ٹائم میں داخل ہو رہے ہیں. اس ٹائم میں اگر آپ کوئی ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں، کوئی وش سیٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کمپلیٹ کر سکیں گے. آپ سمجھ لیجیے کہ آپ ونڈ فال میں ہیں. اگر آپ ایک قدم اٹھائیں گے تو منزل آپ کی طرف 4 قدم اٹھائے گی. ایسے ٹائم کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. اس ٹائم کا جو آپ کو سب سے زیادہ جس میں جو مجھے چیز لگتی ہے وہ یہ ہے کہ یو ول بی ایبل ٹو کنیکٹ ٹو یور مینٹور، یور ٹیچر، یعنی کنیکشن کا ہے یہ ٹائم جہاں پر آپ اتھارٹی سے کنیکٹ کر سکتے ہیں. جو بھی اتھارٹی ہے، باس ہے، مینٹور ہے، ٹیچر ہے، پرنسپل ہے، تو یہ اس سے آپ کنیکٹ کر سکتے ہیں اور ان سے آپ اپنی بات منوا سکتے ہیں. ایک تو یہ بات ہوگی. اس کے بعد ایک اور لگتا ہے کہ جیسے آپ کو کہا جائے گا کہ آپ کوئی اپنی سوسائٹی کے لیے، اپنے سوشل جو آپ کے ارد گرد کا ماحول ہے اس کے لیے کچھ کام کیجیے. جیسے والنٹیئر ہوتا ہے، کنٹریبیوٹ ہوتا ہے، وہ اپنے گھر، گلی، محلہ اس کی بہتری کے لیے کلوز ٹو ہوم. ہم انٹرنیشنل کی بات نہیں کر رہے، اس سے بالکل کلوز ٹو ہوم جہاں آپ رہتے ہیں، جو آپ کی لیونگ اسپیس ہے اس کے ارد گرد اس کو ٹھیک کرنے کا آپ کو کہا جائے گا، نومینیٹ کیا جائے گا. یعنی کہ آپ کو نومینیٹ ایک پوزیشن پہ کر دیا جائے گا. جیسے آپ کو کسی چیز کا چیئرمین بنا دیا جاتا ہے، ہیڈ بنا دیا جاتا ہے اور آپ کو ایک پوزیشن دے دی جاتی ہے کہ ہاں جی آپ جو چاہیں سو کریں. اس طرح کا یہ ٹائم آپ کے لیے شروع ہوتا ہے اور اس میں اپنے جیسے انسان اپنے ارد گرد کی دنیا کو سنوارتا ہے، سمبولیکلی سمجھ لیجئے آپ کو یہ وہ ٹائم ملا ہے. اس ہفتے سے ایک ایسا ٹائم شروع ہو رہا ہے جس میں آپ اپنے ارد گرد کی دنیا کو، اپنی ذات کو سنوار سکتے ہیں اور بہت آگے بڑھ سکتے ہیں. یعنی جس کا آپ کو یقین بھی نہیں تھا، جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، وہ بھی ہو سکتا ہے اور وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. یوں لگتا ہے جیسے آپ ایک دم جیسے کوئی نیند سے جاگتا ہے، جیسے بہت اچھی سچویشنز کریٹ ہونے لگ جاتی ہیں اور آپ کو یقین بھی نہیں آتا کہ یہ سب کچھ تو میں نے سوچا تھا، یہ ہو بھی گیا. اب ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کا ٹارگٹ کیا ہے اور اس ٹارگٹ کے لیے آپ نے کوشش کی ہے یا نہیں، یا آپ کی نیت اچھی ہے یا نہیں. کیونکہ یہ ٹائم کارما ٹائم بھی ہے. اگر آپ نے زندگی میں جو بھلائی کی ہے نا، وہ کئی گنا اچھائیاں بن کر آپ کے سامنے آ جائے گی. اٹس اے گڈ پازیٹیو کارما ٹائم. پچھلا کارما آپ کو بینیفٹ دے گا اور میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ گڈ کارما کریٹ کیجئے، سنوارنے کی کوشش کیجئے اپنے ارد گرد کی دنیا کو، لوگوں کو. اور اس میں جو مجھے لگتا ہے کہ جیسے ایسی پائسس لوگ کم ہوتا ہے کہ خوش ہو رہے ہوں یا انجوائے کر رہے ہوں، لیکن آپ مجھے سب سے خوش دکھائی دیتے ہیں. لگتا ہے کہ آپ اسمائل کر رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں اور اپنے جو آئیڈیاز ہیں ان کو ڈسکس کر رہے ہیں، آپ کو سنا جائے گا. اب بات یہ ہے کہ پینڈیمک کے دن ہیں، اتنے زیادہ لاک ڈاؤنز ہیں، سارا کچھ لگا ہوا ہے. اس میں سوشلائزنگ ایک بڑا مسئلہ ہے، کیسے سوشلائز کیا جائے. لیکن آپ کو کرنا ہے سوشلائز، آپ کو کرنا ہے. تو سوشلائز آپ کیسے کریں؟ سوشلائز آپ اس طرح سے کریں کہ آپ آن لائن سوشلائز کیجئے، واک کیجئے، لوگوں سے ملیے، دور سے سلام کیجئے، گھر سے نکلیے. یہی آپ کے لیے ایک سمجھ لیجئے آپ کے لیے ایک مشورہ ہے. اور ایک اور بات یاد رکھیے گا کہ آپ کو جو ٹائم ابھی شروع ہونے جا رہا ہے ابھی اس مئی کے مڈ سے اور جو چلے گا تقریباً جولائی تک، 10 سال بعد یعنی کہ آپ کا یہ ٹائم آیا ہے 10 سال بعد. اور اس کے بعد یہ دوبارہ شروع ہوگا دسمبر میں، دسمبر 2021 اور اس کے بعد 2022. یہ جو گولڈن پیریڈ آپ کی لائف میں آیا، یہ تقریباً 10 سال بعد ہے.
سو جب بھی کوئی گولڈن پیریڈ آتا ہے، برائٹ پیریڈ آتا ہے، تو اس میں بہت ساری اچھی چیزیں ہوتی ہیں، نیا سسٹم بنتا ہے، پرانے سسٹم ختم ہوتے ہیں، نیا سسٹم شروع ہوتا ہے. تو آپ اپنی انٹینشن سیٹ کیجئے، اپنے گول سیٹ کیجئے. یہ جو آپ کو اپنے اندر خوشی محسوس ہو رہی ہے، یہ اس لیے خوشی محسوس ہو رہی ہے کیونکہ کچھ اچھا ہونے جا رہا ہے. جیسے سورج طلوع ہونے سے پہلے شفق کے رنگ ہوتے ہیں نا، آپ سمجھ لیجئے آپ کی زندگی میں وہ وقت ہے. اب گڈ اینڈ بیڈ، ہم نیٹل چارٹ کی بات نہیں کر رہے، ہو سکتا ہے آپ کی زندگی کی سچویشنز جو بھی ہوں گی نا، اس میں آپ سمجھ لیجئے کہ طلوع آفتاب ہے، آپ اسے محسوس کریں گے. لیکن بہرحال اس کے لیے اگر آپ کی کھڑکیوں پہ دبیز پردے ہیں، آپ نے بلیک آؤٹ کرٹنز لگائے ہیں، تو میں کچھ نہیں کر سکتی. لیکن اوورآل اٹس اے ویری گڈ ٹائم اسٹارٹنگ فار یو، 2 سے 3 مہینے کے لیے. اس پر میں ڈیٹیل ویڈیو کروں گی نیکسٹ ویک، اسی پہ میری فوکس ہے، تو وہ آپ دیکھیے گا ضرور. اس میں آپ کو زیادہ میں ڈیٹیل میں بتا پاؤں گی. لیکن یہ ہفتہ بگننگ آف دا اسمائل ہے فار یو، بگننگ آف گڈ ٹائڈنگز، بگننگ آف گڈ وائبس ہے. اور اس میں آپ کو اس ہفتے سوشلائز کرنا ہے، اپنے ارد گرد کے ماحول، لوگوں، محلے کو ذرا نظر دیکھنی ہے. اور آپ کو جو پوزیشنز دی جائیں گی ان پر آپ نے سوچنا، آپ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، سوچ کے فیصلہ کیجیے گا، کیونکہ ہر چیز پر جھپٹنے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی تو سفر شروع ہوا، تو یہ منزلیں نہیں ہیں، کسی بھی چیز کو منزل نہ بنا لیجیے گا، ٹائم دیجیے گا. ایک ہوتا ہے نا کہ جیسے ایک فش ہے، وہ آپ مچھلی ہیں نا، تو آپ گہرے سمندروں کا سفر کرنے جا رہے ہیں، اپنی مرضی کے ٹریول پر جا رہے ہیں، گہرے پانیوں میں جا رہے ہیں، خوشگوار سفر کرنے جا رہے ہیں. اس پہ ڈیٹیلز پہ میں آپ کو بتاؤں گی اگلے ویڈیو میں. اب دیکھتے ہیں کہ نیومرولوجی کا میسج کیا ہے ہمارے پائسس دوستوں کے لیے. نیومرولوجی کا میسج ہے 32 ظاہر کرتا ہے انٹلیکٹ کو، ذہن کو اور میوزک کو. Listen to your favorite music and study 32. 32 ایک بہت گہرائی والا نمبر ہے. اس کا مین اگر ایک ورڈ میں آپ مجھ سے پوچھیں تو it means music. Listen to music a lot. جون سا بھی میوزک آپ کو پسند ہے، چاہے وہ صوفی میوزک ہے، وہ راک ہے، یا وہ جو بھی ہے، اس کو سنیے. میوزک آپ کو بہت زیادہ ریلیکس کرے گا. اب دیکھتے ہیں ٹیرو کارڈز کیا میسج دے رہے ہیں آپ کے لیے. گڈ انرجی، بیڈ انرجی، ہیلتھ الرٹ، لو وائب، کریئر، فائنانسز اینڈ ایجوکیشن. آپ کا جناب گڈ انرجی یہ ہے کہ آپ کا ہیلنگ ٹائم شروع ہوتا ہے. ایگزیکٹلی جو پلانٹس کہہ رہے تھے، تو میرے پاس بھی وہی ہے کہ آپ کا طلوع آفتاب کا وقت آپ کی زندگی میں شروع ہو رہا ہے. ایک مدرا ہوتا ہے جس کو ہم یہ والا مدرا کہتے ہیں یوگا میں. تو یہ والا مدرا، اس میں آپ کوشش کیجیے گا کہ تھوڑا سا یوگا کریں اور اس طرح سے اس کو لرن کریں. دس ول برنگ اے لاٹ آف ریلیکسیشن ان یور مائنڈ، جسے ہیلنگ مدرا کہتے ہیں. سو ڈو دیٹ اور یور ہیلنگ بگینس ماشاء اللہ. اس کے بعد بیڈ انرجی یہ ہے کہ آپ کو فائنینشیل کوئی انسان دھوکے باز آپ کے ساتھ ہے، جھوٹ بول رہا ہے بہت زیادہ، اور لفظوں کو رنگ برنگے انداز سے جھوٹ دھوکہ دینے کی کوشش کرے گا، اور آپ آسانی سے اسے بچ سکتے ہیں. ہیلتھ الرٹ آپ کا بالکل ٹھیک نہیں ہے. چیسٹ انفیکشن، نیک پینز اینڈ ہینڈ پینز. نیک، ہینڈ اینڈ چیسٹ انفیکشن، اس سے بچنے کی پوری کوشش کیجیے گا ڈبل SOPs کے ساتھ. آپ کا لو الرٹ ایسا ہے کہ جیسے یو فیل یور ان لو. وہ جو پہلی محبت کا ایک فیلنگ ہوتی ہے نا، وہ دکھائی دی. اگر آپ ریلیشن شپ میں ہیں تب بھی، نہیں ہیں تب بھی، لو الرٹ از بیوٹیفل ایز اف یو فالن ان لو فار دا فرسٹ ٹائم. آپ کا جو فائنانسز، کریئر ہے، اس میں لگتا ہے آپ کو دھوکہ، غبن، دشمن پکڑ لیں گے. حاسد، جو کوئی آپ کے پیٹھ میں خنجر گھونپ رہا تھا، اس کو اس ہفتے آپ نے پکڑ لینا ہے. جو آپ کو نقصان دے رہا تھا اس کو آپ نے پکڑ لینا ہے. اور اس ہفتے کوشش کریں کہ آپ کوئی نیا کام شروع نہ کریں اور ایسے لگتے جیسے اپنے ہتھے ہاتھوں سے شیر کو قابو کر لیں گے. ایسی کیفیت دکھائی دیتی ہے کہ اپنے ہتھے ہاتھ بھی ہوں گے، آپ کے ہاتھ میں کوئی ہتھیار نہیں ہوگا، تب بھی آپ جنگ جیت جائیں گے. اور جنگ آپ ایسے جیتیں گے کیونکہ آپ پکڑ لیں گے. اور اگر آپ ایجوکیشن میں ہیں
تو آپ کا جو پیپر ہے اگر آپ نے بالکل بھی کچھ بھی نہیں پڑھا ایون دین آپ کلیئرلی اس کو پاس کر لیں گے۔ آپ کا ڈیوینیشن کا میسج یہ نکلتا ہے کہ ٹیک ایکشن، آپ ایکشن لے سکتے ہیں، آپ اپنے ذات کے ساتھ، اپنی سچویشن کے ساتھ، اپنی سچائی کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، اور آپ کو خود کو ٹرسٹ کرنا چاہیے، بالکل اپنے گٹس کو ٹرسٹ کریں، اور آپ بڑے آرام سے لونگلی اپنے جو بھی مسائل ہیں ان سے نکل جائیں گے۔ بالکل آپ ایکشن لیجئے اور اپنے آپ کو اسرٹ کریں۔ اسرٹ مانے اپنی بات پٹ یور فٹ ڈاؤن، اسرٹ کریں، ایکشن لیں، پٹ یور فٹ ڈاؤن، اور اپنی ذات پر فوکس کیجئے۔ جو بھی سچویشن ہے اس سے آپ اپنے بازو کے زور پر نکل آئیں گے، آپ کے بازو مضبوط کر دیے جائیں گے، آپ کے بازو اتنے مضبوط کر دیے جائیں گے کہ آپ نے ہتھے ہاتھوں سے بڑی جنگ جیت سکتے ہیں، فتح حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اس میں محبت ہونی چاہیے، نفرت نہیں۔ کامیابی اس صورت میں ہوگی اگر آپ جو بھی آپ جنگ کر رہے ہیں اس میں محبت سے کریں، اگلے کو ہرانا نہیں ہے، اس کو سکھانا ہے۔ دس از یور ڈیوینیشن کا میسج۔ تو دوستو یہ تھا اس ہفتے کا حال۔ زندگی رہی، صحت رہی تو اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔